جو ڈاوری کا کانسیپٹ ہے گفٹ کے نام پہ سب کچھ چلتا ہے. اب ہم یہاں پہ کہیں کہ نہیں جہیز تو میں نہیں لے رہا, البتہ گفٹ میں لیتا ہوں, اور وہ گفٹ کے نام پہ گاڑی بھی جا رہی ہے, فلاں بھی جا رہا ہے, اور پھر یہ جو ہمارا مین جو فوکس ہے وہ میرج پلاننگ نہیں ہوتا, ویڈنگ پلاننگ ہوتا ہے. رزق بڑھانے کا وظیفہ بتا دیں, اولاد ہونے کا وظیفہ بتا دیں, نکاح ہونے کا وظیفہ بتا دیں, ایک پرٹیکولر سیکوینس بتایا جاتا ہے کہ یہی کرنا ہے آپ کو اور اسی ٹائم پہ کرنا ہے, اتنی بار کرنا ہے. تو از دس رائٹ؟ اس طرح کی جب چیزوں کی بات ہوتی ہے تو وہ بنائی ہوتی ہیں, میڈ ان انڈیا ہوتی ہیں یا میڈ ان پاکستان ہوتی ہیں. بس مجھے بتا دیں کتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے تو یہ فارمولا لگ جائے گا اور میرا مسئلہ ایک دم سے ان لاک ہو جائے گا اینڈ پرابلم سالو ہو جائے گا. اس طرح بات چلتی نہیں ہے. یو ہیونٹ انڈرسٹوڈ اسلام اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اٹ ورکس لائک دیٹ. دیر از اے رائز ان بلیک میجک. ہاروسکوپ ریڈنگ بہت کامن ہو گئی ہے, پامسٹری بہت کامن ہو گئی ہے. لوگ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہو کہ جی میں نے نماز نہیں پڑھنی, میں نے قرآن نہیں پڑھنا, میں نے صبح شام کے اذکار نہیں کرنے, لیکن مجھے کوئی تعویذ دے دے, کہیں گھر میں ٹانگ دینا ہے یا کوئی کیلیں ٹھوک دینی ہے, وہ کام نہیں کر رہے جس کا اللہ نے حکم دیا تھا, الٹا آپ وہ کام کر رہے ہو جس سے منع کیا گیا ہے. پیپل آر فیسنگ فائنینشیل ایشوز. ایک قرض کو چکانے کے لیے دوسرا قرض مانگنا پڑ رہا ہے. قرضے وغیرہ جو ہے نا یہ انسان کو بہت ٹیمپٹیشن دیتے ہیں کہ میں نے چونکہ جھکانے اور میری لائف بڑی پھنس گئی ہے تو میں پھر illicit means اور جو حرام means ہیں ان کو بھی اختیار کر لیتا ہوں in order to pay them off. One of the most asked question was about haram relationships. کیونکہ یہ کہنا کہ کالج مت جاؤ, ساتھ میں پڑھو مت, doesn't work in today's time. تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ کہیں نہ کہیں تو آپ کو ملنا ہی ہے نا. آپ کسی غار میں تو رہ نہیں رہے یا آپ جنگلوں میں تو رہ نہیں رہے, آپ لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہو, اب آپ کا پالا پڑے گا. یہ اگر تین چیزیں آپ کر لینا کہ the conversation is purposeful, it is public and it is limited, تو کافی حد تک آپ چیزوں سے بچ جاتے ہیں. السلام علیکم راجا سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. میں آپ کو آن بہاف آف دا انٹائر انڈین مسلم پاپولیشن بولنا چاہتی ہوں کہ آپ جو کام پاکستان میں کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی بہت زبردست یوتھ تک پہنچ رہا ہے. انفیکٹ ناٹ ایون انڈیا, جتنے بھی دیسیز آؤٹ آف آر دیسی سب کانٹیننٹ رہتے ہیں ان سب کو آپ کے تھرو اور یوتھ کلب کے تھرو ویڈیوز کا فائدہ پہنچتا ہے. سو تھینک یو فار ڈوئنگ واٹ یو ڈو, کیونکہ ایک چھوٹے سے ایفرٹ سے اتنے زیادہ ریپلز آف افیکٹ کریٹ ہوتا ہے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار دس پوڈ کاسٹ ٹوڈے. نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں, بس اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. اینڈ الحمدللہ جب بھی ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں خاص طور پہ حج عمرہ وغیرہ کے لیے, تو وہاں پہ جب ہماری جو انڈین بردرز اینڈ سسٹرز ہیں ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اٹ از ریئلی اوور ویلمنگ دا کائنڈ آف لو وی گیٹ فرام دیم, اور جو ان سے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے کہ ہمارے ویڈیو کانٹینٹ ان تک پہنچتا ہے اور وہ کتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کی فیملیز کتنا فائدہ اٹھاتی ہیں, اور ایون جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا. تو آئی ریئلی ہیو این آئیڈیا, بٹ جزاک اللہ خیر فار گیونگ اس دا پلیٹ فارم to discuss certain things with you inshallah ta'ala. انشاءاللہ. سو آج سے کچھ وقت پہلے اگر انٹرنیٹ پہ اسلامک ویڈیوز سرچ کرو تو بہت ہارش طریقے کی اپروچ ملتی تھی, ویرن ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہمیں ڈانٹ رہا ہے اور اللہ کی امیج ایک ایسی بنائی گئی تھی کہ اللہ صرف سزا دینے کے لیے ہیں. پھر اس کے بعد ویسٹرن اسکالرز نے تھوڑی سی ایک سافٹر اپروچ کری, بٹ دین دیر واز اے لینگویج بیریئر کیونکہ ساری ویڈیوز انگلش میں ہوتی تھیں. سو آئی گیس ایٹ دیٹ ٹائم یوتھ کلب شروع ہوا اینڈ اٹ کمپلیٹلی ریولیوشنائزڈ دا کانسیپٹ آف اسپریڈنگ دعویٰ. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو یوتھ کلب ہے اس کا کیا گول ہے, اینڈ آپ نے جو یہ کام شروع کیا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ جی آئی تھنک آپ نے رائٹلی پن پوائنٹ کیا ہے, کیونکہ ہم لوگ خود جتنے بھی یوتھ کلب کے ممبرز ہیں ہمارا تعلق اوریجنلی کسی مدرسے سے یا کسی دینی بیک گراؤنڈ سے نہیں تھا. ہم سب کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پریٹی مچ یہی تھا کہ اسکول, کالج, یونیورسٹی اور جو سیکولر اسٹڈیز ہوتی ہیں, سائنسز پرائمریلی, ان کی طرف ہمارا فوکس تھا. اور ہمیں اپنے اسکول, کالج میں, یونیورسٹی میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے ہمیں گائیڈ کیا ہو یا ہمیں بتایا ہو کہ بھئی اسٹریٹ پاتھ کون سا والا ہے اور کس طرح سے اس کو فالو کرنا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ کوئی ایسے رول ماڈلز ہمارے سامنے نہیں تھے کہ جو بندہ دنیا کے جو بھی معاملات ہیں ان کو بھی اور جو دین کے معاملات ہیں ان کو کلیکٹیولی ساتھ لے کے چل رہا ہو. یا تو آپ کو ایسے لوگ نظر آتے تھے جو بہت ہی لبرل یا سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں جو کہ ورلڈلی افیئرز میں بہت ترقی کر رہے ہیں, یا پھر آپ کو نظر آتا تھا کہ اگر آپ دین والی سائڈ آپ نے لینی ہے تو پھر آپ نے ایکسکلوسیولی مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو جانا ہے, اینڈ پریٹی مچ جو آپ کی لائف ہے وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے.
تو وہ پتہ نہیں تھا کہ وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات کو ایک بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا جو ہے نا، جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو یہ کس طرح سے مینیج ہوگا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی خیر سمیٹنی کس انداز میں ہے. تو اس جستجو میں اور اس اسٹرگل میں آئی تھنک ہمارا جو یہ کام تھا یہ سب شروع ہوا کہ وائی ڈونٹ وی پرووائڈ اے پلیٹ فارم فار دا ینگسٹرز کہ جہاں پہ وہ دین سیکھ سکیں ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ وہ تھریٹنڈ فیل نہ کریں، بٹ رادر ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ لوگوں کو دائرہ اسلام میں لانے کا ہونا چاہیے کہ کس طرح لوگوں کو اس میں لے کے آنا، رادر کہ میں ان کو اس دائرے سے باہر نکالنے کی فکر کروں، میں یہ فکر کروں کہ اس کے اندر کیسے آنا ہے. بیکاز جس طرح کے بیک گراؤنڈ سے ہم لوگ آئے ہیں یا جو ہمارا فار ایگزامپل ایک نارمل جو یوتھ جس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتی ہے، وی کوڈ ایمپتھائز ود دا یوتھ کہ ان بیچاروں کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، ان کو کسی نے وہ صحیح گائیڈنس دی نہیں ہے. دیر فور آج یہ بالکل بیچارے کنفیوژن کے شکار میں اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں کہ ہو ایم آئی، میں کہنے کو مسلمان ہوں لیکن میرے ایکشنز بالکل اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں. ایک ایسے ورلڈ میں رہتا ہوں جہاں پہ گھر میں آپ کے ماحول ڈفرینٹ ہے، لیکن جب آپ یونیورسٹی جاتے ہو تو ایک ڈفرینٹ بالکل ماحول ہے، اور پھر اوپر سے جمعے کی مسجد جب نماز کے لیے آپ جاتے ہیں تو مولانا صاحب کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کنفیوژن جو ہے، ہاؤ ڈو آئی فائنڈ مائی اون سیلف ان آل آف دس. تو یہاں سے وہ اسٹرگل اسٹارٹ ہوا تھا، اور پھر ہم نے پلان کیا کہ چلیں اگر اور کوئی نہیں کر رہا تو ہم خود ہی کر لیتے ہیں. تو ہم لوگ بیسکلی آپ سمجھ لیں ان شارٹ برج بن گئے بٹوین دا اسکالرز اینڈ دا لے پرسن، بیکاز اسکالرز جو ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کا اوبیسلی جو کنٹریبیوشن ہے دین کی طرف وہ اس کا وی کینٹ give them thanks enough for what they have done in terms of writing content, in terms of creating content. لیکن اب وہ جو content ہے وہ ایک اسکالرلی لیول کا ہے، اور وہ ایک عام بندے کے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. سو ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم اپنے علماء سے پڑھیں، ان سے سیکھیں جو ٹریڈیشنل وے ہے، بٹ جب اس کو پریزنٹ کرنے کی باری آتی ہے تو ذرا پیکیجنگ اچھی کر دیں. سو دیٹس واٹ وی ہیو ڈن، وی پیکیجڈ اٹ a bit nicely and then presented it for the youth. Indeed, it has worked wonderfully. کیونکہ اب وی کین آبزرو کہ اب جو یوتھ ہے، ڈیو ٹو دا سافٹر اپروچ آف گیونگ دعویٰ، یوتھ اب دین کی طرف زیادہ آ رہی ہے. جو پہلے اتنا زیادہ اویئرنیس بھی نہیں تھی، معاملوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، اور اللہ سے ایک ڈر کا رشتہ تھا، وہ اب دھیرے دھیرے اللہ سے کلوزنس کا اور اللہ سے محبت کا رشتہ بنتا چلا جا رہا ہے. سو آئی ڈیڈ اے پول آن انسٹاگرام کہ مجھے کیا کویشچنس پوچھنے چاہیے، اینڈ ون آف دا موسٹ آسکڈ کویشچن واز اباؤٹ حرام ریلیشن شپس، جو کہ فرام اسکولز اینڈ کالجز لوگوں کے کویشچنز آئے. سو بیسکلی پیپل آر ان ٹو ریلیشن شپس بیکاز دے آر ان دیٹ ایج، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہیں وہ گلٹ بھی ہے کیونکہ دے ریئلائز دا فیکٹ دیٹ دس از رانگ. تو ہاؤ کین وی کنٹرول دا کانسیپٹ آف ریلیشن شپس ان کالج اینڈ یونیورسٹیز؟ کیونکہ یہ کہنا کہ کالج مت جاؤ، ساتھ میں پڑھو مت، ڈزنٹ ورک ان ٹوڈیز ٹائم. تو یہ جو ایک پرابلم ہے، اٹس اے ویری ویری پرومیننٹ پرابلم وچ ایگزسٹس اینڈ ہیز بین ایگزسٹنگ. تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیے، گیون دا سرکمسٹانسز جس میں ہم لوگ ہیں، ہر انسان نے نا اپنے آپ کو اس ویو کے اندر نیویگیٹ کرنا ہے، اور نیویگیٹ کرنے کے لیے دا پرائمری تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو کنسیڈر از کہ میں نے جو اپوزٹ جینڈر ہے اس کے ساتھ جو میری انٹریکشن ہے اس کو میں نے کچھ اصولوں پہ لے کے آنا ہے. دیر ہیو ٹو بی سرٹن رولز دیٹ آئی ہیو ٹو انفورس آن مائی سیلف وین ایور آئی ایم ڈیلنگ ود پیپل آف دی اپوزٹ جینڈر. فار ایگزامپل، آپ کہتے ہو کہ جو بھی ہمارا انٹریکشن ہوگا، کیونکہ انٹریکشن انیویٹیبل ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اٹس یعنی کہیں نہ کہیں تو آپ کو ملنا ہی ہے نا. آپ کسی غار میں تو رہ نہیں رہے، یا آپ جنگلوں میں تو رہ نہیں رہے، آپ لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہو. اب آپ کا پالا پڑے گا، آپ دکان پہ جاتے ہو، شاپ کیپر فار ایگزامپل ایک لڑکی جاتی ہے دکان پہ، شاپ کیپر ایک مرد ہے، یا فار ایگزامپل وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود پیپل ہو آر آف دی اپوزٹ جینڈر، اسپیشلی ان این انوائرمنٹ جہاں پہ ایک اٹریکشن اور یہ ڈفرینٹ چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں. سو کچھ بیسک رولز ہیں. نمبر 1، آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی خاص پرپس کے لیے ہونا چاہیے. دیر ہیز ٹو بی اے پرپس بیہائنڈ اٹ. یعنی فار ایگزامپل کوئی اسائنمنٹ ہے، کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی ایونٹ ہے، کوئی چیز ہے، یعنی بغیر وہ بے تکی کانورسیشن نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل جب بھی دو لوگوں کا جو کہ اپوزٹ جینڈر کے ان کا کوئی بھی انٹریکشن ہے، اٹ ہیز ٹو بی اے پرپسفل انٹریکشن. کوئی مقصد ہو، وہ جو ہوتا ہے نا فضول کی باتیں کہ اچھا اور سنائیں کیا چل رہا ہے زندگی میں، واٹس ہیپننگ، کوئی گپیں سناؤ مجھے، یہ والی فرینکنس نہیں ہونی چاہیے. سو دیر ہیز ٹو بی اے پرپس بیہائنڈ اٹ. نمبر 2، اٹ ہیز ٹو بی ان اے پبلک سیٹنگ، اٹ کینٹ بی پرائیویٹ. سو فار ایگزامپل دو لوگ پرائیویٹلی بات کر رہے ہیں، پرائیویٹ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب بھی دو نامحرم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا
شیطان ہوتا ہے. سو آپ نے شیطان کو وہ روم نہیں دینا کہ دو لوگ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, نان محرمز ہیں, رادر ایک گروپ سیٹنگ میں بات ہو رہی ہے, تو بات پرپسفل بھی ہے اور پبلک بھی ہے. اٹس ناٹ پرائیویٹ, اٹس ناٹ لائک کہ جی ہاں جی کمرے میں آپ داخل ہو جائیں اور دروازہ بند کر دیجیے کہ آپ سے میں نے پرائیویٹ میں باتیں کرنی ہیں. یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. دے ہیو ٹو بی ادر پیپل اراؤنڈ ایز ویل. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از اٹ ہیز ٹو بی لمیٹیڈ. لمیٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک کانورسیشن سے بات ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, دیٹس گڈ انف. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے سیکنڈ ون اینڈ اے تھرڈ ون اینڈ اے فورتھ ون. کوشش کریں کہ اس انٹریکشن کو جتنا لمیٹیڈ ہو سکے اتنا رکھیں. تو یہ اگر تین چیزیں آپ کر لیں نا کہ دا کانورسیشن از پرپسفل, اٹ از پبلک اینڈ اٹ از لمیٹیڈ, تو کافی حد تک آپ چیزوں سے بچ جاتے ہیں. ایک آدھ چیز اور اس میں یہ ذکر کروں گا کہ بلکہ دو باتیں اور کروں گا. ایک تو یہ کہ خواتین کے لیے نا خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز مینشن ان دا قرآن کہ آپ اپنی جو اسپیچ ہے نا اس کو بہت زیادہ میٹھا میٹھا کر کے نہ بولیں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ عورت کو بلیم نہیں کر رہا, مرد کو بلیم کر رہا ہے کہ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے, جس کے دل میں کجی ہے, وہ آپ کی بات کو غلط لے گا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ سیئنگ کہ دا وومن از رانگ ہیئر, ہی از سیئنگ کہ آپ اپنی اسپیچ کو اس طرح نہ کریں, بیکاز آپ تو یہ سمجھ رہی ہوں گی کہ میں پولائٹ بن رہی ہوں یا میں ایک جنرل کرٹسی میں بات کر رہی ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے وہ آپ کی بات کو نیگیٹو ویو کرے, وہ سمجھے کہ شاید آپ کی انٹینشنز کچھ اور ہیں. اینڈ سو دس از ویئر اللہ سبحانہ تعالیٰ از ڈرائنگ دیٹ لائن. اینڈ لاسٹلی آئی وڈ سے کہ جتنے بھی ہمارے یونیورسٹیز کے اندر نا اکثر اوقات بہت سارے ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑے مونیومنٹل ہوتے ہیں اس یونیورسٹی لائف کے اندر, اور لڑکے لڑکیوں کو خراب کرنے میں بھی ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. سو فار ایگزامپل جب آپ نئے یونیورسٹی میں جاتے ہو, آپ تھوڑا سا ڈرے ہوئے بھی ہوتے ہو کہ بھئی اب تو نیا انوائرمنٹ ہے, کیا کرنا ہے یہاں پہ, ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل اینڈ آل دیٹ. اینڈ دین سڈنلی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی گالا ایونٹ ہو رہا ہے, کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے, کوئی پارٹی ہو رہی ہے. اینڈ سو اس ایونٹ میں کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ جو کہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ پہلی دفعہ نا ان کا وہ جو ایک تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے نا اپوزٹ جینڈر سے بات کرنے میں, اس ایونٹ پہ وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. بیکاز دوز ایونٹس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر ڈیزائنڈ ان اے وے کہ جہاں پہ میل فیمیل کے بیچ میں جو تھوڑا بہت ایک لحاظ ہوتا ہے نا اس کو توڑ دیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, آفٹر دیٹ ایونٹ تھنگز ور نیور دا سیم اگین ایٹ دیٹ یونیورسٹی بٹوین دوز پیپل فرام دا سیم کلاس میں بھی. ان کے اندر ایک سرٹن لیول آف فرینکنیس آ گیا جو کہ پہلے نہیں تھا, اور اب وہ نیکسٹ لیول اور نیکسٹ لیول اور نیکسٹ لیول کی طرف جا رہے ہیں جو کہ خطوات شیطان ہے, وچ آر دا فٹ اسٹیپس آف شیطان. بیکاز شیطان کبھی بھی آ کے آپ کو ڈور پہ ناک کر کے نہیں کہتا کہ جی آئیں جا کے زنا کریں اور کسی حرام چیز میں پڑھیں. اٹس آلویز گوئنگ ٹو بی ویری ویری سٹل اینڈ ہڈن فٹ اسٹیپس, اور انسان آہستہ آہستہ ان پہ چلتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اور کب میں کسی میجر گناہ کے اندر پھنس گیا جا کے. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل ان ٹرمز آف آر یونیورسٹی انگیجمنٹس کہ ہم نے کس طرح سے نیویگیٹ کرنا ہے. بلکہ رادر واٹ آئی وڈ سے از کہ جو لوگ بھی دین کو ذرا سمجھتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا بات سمجھ میں آ گئی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ ایکٹیولی دین پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیں ایک اچھے انداز میں جہاں تک وہ کر سکتے ہیں. سو ایدر یو ول گیو دعویٰ اور یو ول گیٹ دعویٰ, یعنی آپ یا تو دعوت کر رہے ہوگے یا آپ کو کسی اور سائڈ سے پھر دعوت مل رہی ہوگی. دعویٰ ٹورڈز ادر دین اللہ سبحانہ تعالیٰ, دعویٰ ٹورڈز سن, دعویٰ ٹورڈز شیملیسنس اینڈ فالسہڈ. تو یا تو آپ خود ایکٹیو ہو جائیں, آپ خود پیئر پریشر بن جائیں, بجائے کہ آپ کہتے ہیں جی آئی ایم سفرنگ فرام پیئر پریشر. Why don't you become the peer pressure? Why don't you become the person who is firm upon his deen and then wants to propagate it in a nice manner, جس طرح ہم لوگوں نے شروع میں بات کی تھی, ایک اچھے انداز میں وہ پروپیگیٹ کرنے والا بن جائے, تو آپ اس یہ جو یونیورسٹی کی جو ہرڈلز ہیں ان کو پھر آپ اوور کم کر پائیں گے. اور جو ایک انفیچویشن کریٹ ہو جاتی ہے یونیورسٹی میں, اگر کوئی اس کو فلٹر آؤٹ کر کے واقعی میں دیکھنا چاہتا ہے کہ از دس گائے گڈ فار بینگ اے ہسبینڈ یا پھر از دس گرل گڈ فار بینگ اے وائف, تو ایسی کیا کوالٹیز ہیں جو ایک اسپاؤس میں دیکھنی چاہیے ان بوتھ میل اینڈ فیمیل, تاکہ ان کے بیسس پہ انسان ڈیسائیڈ کر سکے کہ ڈو آئی ایکچولی وانٹ ٹو اسپینڈ مائی لائف ود دس پرسن اور ناٹ. رائٹ. سو دیکھیں آپ سب سے پہلے تو جو بیسکس ہے نا, آپ اس کا کیریکٹر, اس کے ویلیوز, یہ چیزیں آپ دیکھ لیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ ایک لڑکی سے شادی کرتے ہیں بیسڈ اپان ہر لکس اور بیسڈ اپان ہر ویلتھ اور بیسڈ اپان ہر فیملی بیک گراؤنڈ, اس کا حسب نسب دیکھ کے, بٹ دین جو ہے نا اس کو پرائرٹی بنانا چاہیے. اینڈ دین سے مراد صرف اس کا ظاہری دین نہیں ہے, بلکہ رادر دین ایک بہت کمپریہنسو ٹرم ہے جہاں پہ اس کے ویلیوز,
اس کا لوگوں سے ڈیل کرنے کا انداز, اس کے معاملات, اس کی پرسنالٹی, اس کا کیریکٹر, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. صرف یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتی ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھتی ہے, بٹ رادر اس کا جو اوور آل مزاج ہے, کیا وہ دینی مزاج ہے. ڈز شی ویلیو اللہ سبحانہ تعالیٰ مور دین ہر سیلف اینڈ ہر فیملی. ڈز شی ہیو دس اسٹرانگ ڈیزائر ٹو انٹر جنہ. یہ کیا اس کے اندر ڈیزائر ہے, یا کیونکہ سم ٹائمز پیپل ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ, وہ سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں, وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم تو مسلمان ہیں, بس ٹھیک ہے, پیدا ہو گئے تھے مسلمان گھر میں تو بس یہی ہے. لیکن ایک بندہ جو ایکٹیولی پرسو کر رہا ہے کہ آئی وانٹ ٹو انٹر جنہ, دس از ریئلی واٹ آئی وانٹ, از ون آف مائی گولز ان لائف, تو اس طرح کے لوگ آپ سیک آؤٹ کریں. اور خاص طور پہ یعنی ہمیں بتایا گیا دونوں اعتبار سے, لڑکیاں اگر لڑکا بھی پسند کر رہی ہیں تو وہ اس کے بیسک جو دینی ویلیوز ہیں اس کو ضرور دیکھیں, اور اسی طرح سے لڑکا بھی جو لڑکی پسند کر رہا ہے اس میں بھی باقی ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں, بٹ دین کو بھی پرائرٹی بنائیں. اینڈ آئی تھنک اس کے لیے ہم اپنے فیملیز کی سپورٹ لے سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ تو پاکستان میں تو ہماری امیاں جو ہیں وہ CID بڑی اچھی کرتی ہیں, انویسٹیگیشن پوری جو ہے نا کر لیتی ہیں. بہنیں وغیرہ بہت اسسٹ کرتی ہیں اپنے بھائیوں کو انویسٹیگیشن کرنے میں کہ پتہ لگائیں کہ بھئی لڑکی جو ہے وہ کیسی ہے, اس کے شوق کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ. اینڈ لائک وائز آئی تھنک وہ اگر ایک لڑکی شادی کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے بھائی بھی بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کا جو فیوچر ہسبینڈ ہے وہ کس قسم کا ٹیمپرمنٹ ہے, کس قسم کا مزاج ہے, اور دیگر ہمارے لوگ جو انویسٹیگیشن کر کے بات بتاتے ہیں تو ان سے بھی آپ مشورہ کرتے ہیں. خود بھی آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, ایز لانگ ایز تیسرا کوئی آپ کے بڑے میں سے جو ہے نا وہاں پہ موجود ہو تو آپ پوچھیں, سوال پوچھیں, بٹ آسک دا رائٹ کویسچنز. دس از واٹ آئی ایم گونا سے. یعنی اکثر اوقات ہم لوگ وہ سلی قسم کے سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کا فیوریٹ کلر کیا ہے, اور آپ کو بریانی پسند ہے یا پلاؤ پسند ہے. دیز آر ناٹ امپورٹنٹ کویسچنز. واٹس ریئلی امپورٹنٹ از کہ where do you see yourself 5 years from now, what are your plans for doing تربیہ of the kids وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے جو ریئل کویسچنز ہیں نا, اصل وہ باتیں ہیں کہ آپ یعنی اپنے آپ کو کدھر دیکھتے ہو, ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف پریکٹسنگ اسلام اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس طرح کی چیزوں پہ اگر ہماری کانورسیشن ہو تو دیٹ ول بی مور پروڈکٹیو. واٹ آر دا تھنگز دیٹ ٹریگر یو اینڈ میک یو اینگری, وین یو ڈو گیٹ اینگری ہاؤ مچ ڈو یو گیٹ اینگری. سو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ پہلے سے ڈٹرمن کرو, اور پھر آپ ڈیسائڈ کرتے ہو کہ ہاں اس طرح کے بندے کے ساتھ میرا گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. سم ٹائمز یو مائٹ سے کہ ہاں ایون کیونکہ دیکھیں پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوگا نا, تو کبھی کبھار آپ کہتے ہو ہاں یہ اگر تھوڑے بہت شارٹ فالز ہیں تو آئی کین ڈیل ود دیٹ. سم ٹائمز یو مائٹ سے نہیں, کسی اور کے لیے یہ چھوٹی باتیں ہوں گی, میرے لیے بہت بڑی ہیں. سو آئی کی ناٹ ڈیل ود اے پرسن ہو ہیز دیز ایٹریبیوٹس. تو اس لیے اپنے میں ایڈوائس یہ دوں گا, آج ہمارے جو ویورز اینڈ لسنرز ہیں ایک لسٹ بنا لیں آف 5 things and 5 things. 5 things that you are expecting in your spouse کہ یہ کوالٹیز اس میں ہونی چاہیے 1 2 3 4 5, and 5 things which are deal breakers کہ یہ چیزیں اگر ہوئیں تو دس از کمپلیٹلی نو فار می. اور پھر یہ جو لسٹ ہے نا اپنے کسی بڑے سے شیئر کر دیں. اگر آپ اپنے پیرنٹس سے شیئر نہیں کر سکتے تو چلیں کسی بڑی بہن یا بڑے بھائی سے کر دیں, یا کوئی ہوتا ہے نا کوئی چھوٹی عمر کی خالہ ہوتی ہیں, یا چھوٹی عمر کے کوئی ماموں ہوتے ہیں یا پھپھو ہوتی ہیں, ان سے آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے رشتے کی بات کرنی ہوگی تو وہ آپ کے پیرنٹس تک کم از کم یہ بات پہنچا دیں کہ ایون اگر آپ بھی رشتہ ڈھونڈ رہے ہو تو کم از کم یہ کوالٹیز ذرا دیکھ لیجیے گا کہ اس کے اندر موجود ہوں. تو بہرحال whether you have found someone on your own through university or whatever, or whether your parents have found someone for you, either way you should be clear beforehand what are the attributes that you're looking for in your future spouse. جب وہ آپ کو چیزیں مل جائیں تو, اور تھوڑا بہت اگر ٹریڈ آف ہو تو وہ ہم کر لیتے ہیں, لیکن بیسک آپ کو آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے کہ میں کس طرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنی لائف کس طرح گزارنی ہے آگے جا کے. سمپل نکاح کے بارے میں آپ ضرور بتائیں, کیونکہ آج کل بالی ووڈ ویڈنگ سب کو چاہیے, لاکھوں کے ڈریسز ہوں اور کروڑوں کا سیٹ اپ ہو. اس کے علاوہ ہمیں اس طرح سے انٹرنس چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ڈاوری کا کانسیپٹ ہے, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ رسپیکٹفل مین آج بھی دہیز کیسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور جو فیملیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ ایکسیپٹ تو نہیں کریں گے, بٹ اگر آپ کچھ گفٹ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. تو گفٹ کے نام پہ سب کچھ چلتا ہے. تو اٹس لائک اے پینڈیمک ہیپننگ, کیونکہ ایک طرح سے اگر کوئی سمپل نکاح کرنا بھی چاہے اس کو سوسائٹی کا اتنا پریشر ہوتا ہے دیٹ دے ہیو ٹو ڈو دا سیم تھنگس. تو یہ کیسے اسٹاپ کیا جائے؟ بالکل یہ ایک بڑا عجیب سا ڈیلیما ہے جی, کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے, لیکن میں اس لعنت کو اپنے لیے بہت پسند کرتا ہوں. تو بڑی عجیب سی بات ہے, اور ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو ہمیں کوئی بھی اپنی بات میں کنفیوژن نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ بجائے کان کو یہاں سے پکڑنے کے آپ وہاں سے پکڑ رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی بڑا اچھا سولوشن آفر کر دیا ہے, یو آر اسٹل ڈوئنگ دا سیم تھنگ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
جو بنی اسرائیل ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی بتایا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ڈاج دینے کی کوشش کی جب وہ جو سیٹرڈے کو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے فشنگ نہیں کرنی, تو وہ فرائیڈے کو نیٹس لگا دیتے تھے اور سنڈے کو نکال لیتے تھے. تو ٹیکنیکلی دے ور فشنگ آن سیٹرڈے, بٹ ٹیکنیکلی دے ورنٹ فشنگ آن سیٹرڈے. یعنی سیٹرڈے کو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ باقاعدہ طور پہ دیکھیں کہ کیا سیٹرڈے کو آپ فشنگ کر رہے تھے تو نہیں کر رہے تھے, لیکن کیا سیٹرڈے کو مچھلیاں پکڑی ہیں آپ نے, تو مچھلیاں تو پکڑی ہیں کیونکہ آپ نے فرائیڈے کو نیٹس لگائے تھے اور سنڈے کو نکال لیے. تو دے ٹرائی ٹو ڈیسیو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ کو تو آپ ڈیسیو نہیں کر سکتے نا, اللہ تعالیٰ ٹرن دیم انٹو منکیز اینڈ سوائنز. اللہ نے وہ نیشن کو تبدیل کر دیا تھا. تو اب ہم یہاں پہ کہیں کہ نہیں جہیز تو میں نہیں لے رہا, البتہ گفٹ میں لیتا ہوں, گفٹ میں لے لیتا ہوں, اور وہ گفٹ کے نام پہ گاڑی بھی جا رہی ہے, فلاں بھی جا رہا ہے. اور پھر یہ جو حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا مکیش امبانی کے بیٹے کی جو پری ویڈنگ سیلیبریشنز ہوئی, اب لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم چلیں اس لیول پہ تو ہم مکیش امبانی تو نہیں ہے, لیکن چلو ذرا چھوٹے لیول پہ ہم بھی کر لیتے ہیں. اور پھر وہی ہمارا مین جو فوکس ہے وہ میرج پلاننگ نہیں ہوتا, ویڈنگ پلاننگ ہوتا ہے. وی ناٹ ریلی کنسرنڈ وتھ کہ یہ جو کپل ہے یہ ساتھ زندگی کیسے گزارے گا, رادر یہ کنسرن ہے کہ ڈی جے کون ہوگا, اور کھانا کہاں سے آئے گا, اور ڈریس کہاں سے ہوگا, اور جو آرکیٹیکچر ہے ہال کا اس کو کون دیکھ رہا ہے, اور جب انٹرنس ہوگی تو کتنی گرینڈ ہوگی, اور جو ڈرون آئے گا وہ کہاں سے اڑتا ہوا آئے گا. اور مطلب دیز آر ناٹ تھنگز وچ آر گوئنگ ٹو بینیفٹ دیٹ میرج. ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر بے برکتی آپ کی شادی میں آ سکتی ہے تو یوں آ سکتی ہے. یعنی آپ سمپل سی بات ہے, میں نے ایک لڑکا تھا, وہ آیا میرے پاس ایڈوائس کے لیے, مجھے کہتا ہے جا بھائی مجھے بتائیں, میری فیملی والے مجھے بہت کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسی طرح سے شادی کرنی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا آپ اس طرح نہیں کریں, آپ ان کو بتائیں کہ سادگی کے ساتھ کرنی ہے, بڑا سمپل طریقہ ہے نکاح کرنے کا, اٹس ویری ایزی, ویری کنوینئنٹ, اینڈ نکاح میں آسانی پیدا کی گئی ہے. تو اس نے کہا لیکن ضیاء بھائی شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے نا, تو اس میں تو انجوائے کرنے دیں. میں نے کہا میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, آپ کیوں اس ایک دفعہ میں اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں. وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈسپلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ایون ان دیٹ ون تھنگ. تو اب آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے, آپ اپنی پوری فیوچر لائف کی بات کر رہے ہو, اور اس کو آپ داؤ پہ لگا رہے ہو بائی ڈس اوبیئنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے. اس میں آپ اسراف بھی کر رہے ہو, دیر از اے لاٹ آف لیوش ایکسپینڈیچر بھی اس میں ہو رہا ہے, اس میں انتہا درجے کی فری مکسنگ بھی ہو رہا ہے, ڈانسنگ اور میوزک اور فلاں ڈمکا, یعنی ایوری تھنگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آپ کر سکتے ہو وہ آپ کر رہے ہو, اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ اللہ اس رشتے میں برکتیں ڈال دے گا. ہاؤ از دیٹ گونا بی پاسبل. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اف یو ہیو ٹو ڈو اٹ ونس, ڈو اٹ رائٹ. اللہ کو ناراض کر کے یہ کام نہ کریں, رادر وہ کریں جس میں اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں بھی ڈالے, رحمتیں بھی ڈالے, آپ کی اولاد میں برکتیں رحمتیں ڈالے. اس طرح سے اپنی جو ہے نا ان کو شادیوں کو پلان کریں. اینڈ اس کے علاوہ آج کے ٹائم پہ دیر از اے رائز ان بلیک میجک, اور اب تو لوگ سروسز آفر کرتے ہیں کہ پیکیجز ہیں لوگوں کے, اینڈ لوگ اس کو اویل بھی کرتے ہیں. ہاروسکوپ ریڈنگ بہت کامن ہو گئی ہے, پامسٹری بہت کامن ہو گئی ہے. تو واٹس دا ریزن آف رائز ان آل دس, جبکہ دین میں تو صاف صاف منع کر دیا گیا ہے کہ یہ کھلے عام شرک ہے. اصل میں لوگ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں. دا لانگر روٹ از کہ آپ نماز پڑھیں, صبح شام کے اذکار کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں. تو اللہ کا کلام جب آپ کے پاس آ گیا تو کوئی چیز اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو دیٹس دا موسٹ پاورفل تھنگ یو ہیو. تو آپ اس کو چھوڑ کے آپ چاہتے ہو کہ مجھے کوئی شارٹ کٹ سلوشن مل جائے, تو اس طرح تو بات نہیں چلتی نا. آپ یہ چاہتے ہو کہ جی میں نے نماز نہیں پڑھنی, میں نے قرآن نہیں پڑھنا, میں نے صبح شام کے اذکار نہیں کرنے, لیکن مجھے کوئی تعویذ دے دے, مجھے کوئی چیز بتا دے کہ میں نے وہ فلانے کا سر اور فلانے کا پاؤں اور اس کا یہ اور وہ ملا کے کوئی چیز بنا کے, کوئی ایمولیٹ بنا کے کہیں گھر میں ٹانگ دینا ہے, یا کوئی کیلیں ٹھوک دینی ہے, یا کوئی اس طرح کی چیز کرنی ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ. ایک تو یہ کہ آپ وہ کام نہیں کر رہے جس کا اللہ نے حکم دیا تھا, الٹا آپ وہ کام کر رہے ہو جس سے منع کیا گیا ہے. یعنی جو چیزیں آپ نے صحیح کہا کہ جو چیزیں آپ کو شرک کی طرف لے کے جا رہی ہیں, جو چیزیں آپ کو گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہیں, بدعات کی طرف لے کے جا رہی ہیں, اس طرف آپ جا رہے ہیں. سو اب آپ کہتے ہو کہ میں یہ کام کر کے اپنے مسئلے کا حل پا لوں گا. اٹس نیور گونا ورک لائک دیٹ. کیونکہ جس نے آپ کو مسئلے کا حل دینا نا وہ اللہ کی ذات ہے, اور آپ اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے فیور نہیں لے سکتے. سو ہمارے سب کانٹیننٹس میں نظر اتارنے کے بھی بڑے مختلف طریقے ہیں. کوئی مرچ جلاتا ہے, کوئی چپل سے نظر اتارتا ہے, کوئی نیبو مرچ لٹکاتا ہے. تو نظر اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اسلامک لینس میں؟ سو یہ جتنی بھی چیزیں لوگ کرتے ہیں کہ وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جی مرچ سے یا چپل سے, یا وہ کچھ چیزوں کے ساتھ کالا کپڑا بھی باندھ دیتے ہیں کہ یہ نظر کو ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے. چائنا میں وہ بائی دا وے شیشے لگا دیتے ہیں ہر جگہ پہ کہ وہ کہتے ہیں ایول آئی ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہے شیشوں کے ذریعے. تو یہ سپرسٹیشنز ہیں. اور ایول آئی جولری بھی بہت ٹرینڈنگ ہے.
جی جی بالکل، وہ ایول آئی پینڈنٹ سا جو بنا کے دیتے ہیں نا، تو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ العین حق، یہ ایول آئی از ریئل، اور اس کا جو کیور ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ دعائیں پڑھیں صبح شام کے اذکار، اور اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں. اور اگر فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں کسی کی نظر لگ گئی ہے آپ کو، تو وضو کا پانی اس بندے کا اپنے سر کے اوپر انڈھیلا جاتا ہے، یا غسل کا پانی انڈھیلا جاتا ہے، اور اگر وہ بندہ نہ دے تو آپ جنرلی پانی پہ دم کر کے، یعنی قرآن کی صورتیں ہی جو ہیں فار ایگزامپل سورۃ البقرہ، سورہ فلق، ناس وغیرہ، ان کا دم کر کے آپ اپنے اوپر ڈھیل سکتے ہیں. یہ آپ ایک رقیہ کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ طریقہ تھا جو مسنون تھا. اور پھر ہمیں کچھ اذکار سکھائے گئے، جس طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ اس طرح کے اذکار ہیں جو اور دعائیں ہیں جو میں سکھائی گئی ہیں ایول آئی سے پروٹیکشن کے لیے. اسی طرح سے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھ لیا، آیت الکرسی پڑھ لی، سورہ فلق ناس پڑھ لی. یعنی یہ چیزیں ہیں جو ہمارے پڑھنے کی تھیں، لیکن جب انسان ان کو نہیں پڑھتا تو پھر وہ یہی دیکھتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جو میں کہیں پہ لٹکا لوں یا ٹانگ لوں ان آرڈر ٹو ڈیفلیکٹ ایول آئے. تو وہ اس طرح سے ہوتی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ جس نے یہ پوری کائنات کو پیدا کیا، وہی آپ کو بتائے گا کہ اس میں جو ایول آئے ہے اس کو ریپیل کرنے کے لیے آپ نے کون سے کام کرنے ہیں. اور ایک چیز اور شروع ہو گئی ہے آج کے ٹائم پہ کہ وظیفے کا کانسیپٹ میں لوگ بہت زیادہ بلیو کرنے لگ گئے ہیں. کامنٹ سیکشن میں بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا، ہر کوئی پوچھتا ہے کہ رزق بڑھانے کا وظیفہ بتا دیں، اولاد ہونے کا وظیفہ بتا دیں، نکاح ہونے کا وظیفہ بتا دیں. اور وظیفے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو اس وقت اتنی مرتبہ پڑھیں، 1000 بار اس کی تسبیح پڑھیں، پھر آپ تھوڑی سی واک کریں، پھر اس کے بعد آپ کچھ پانی پئیں، پھر اس کے بعد آپ یہ اور کریں. ایک پرٹیکولر سیکوینس بتایا جاتا ہے کہ یہی کرنا ہے آپ کو اور اسی ٹائم پہ کرنا ہے، اتنی بار کرنا ہے. اینڈ بیسیکلی اٹس لائک اے ٹرانزیکشن کہ آپ یہ کر لیں تو اللہ آپ کی بات مان جائے گا اور آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہو جائے گی. اینڈ یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، تو آپ اسے کریں. تو از دس رائٹ؟ نہیں، اصل میں جب بھی کبھی بھی آپ کو اسپیسیفائی کیا جائے نا کہ یہ چیز اتنی دفعہ کرنی ہے، تو تھوڑا سا آپ کے نا کان کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اوکے واٹ از دس. کیونکہ جنرلی اسپیکنگ اس طرح کی جب چیزوں کی بات ہوتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہیں جو کسی نے خود بنائی ہوتی ہیں، میڈ ان انڈیا ہوتی ہیں یا میڈ ان پاکستان ہوتی ہیں. لیکن فار ایگزامپل کچھ چیزیں مل بھی جاتی ہیں جن کی تعداد بتائی گئی ہے. فار ایگزامپل جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 ٹائمز پڑھنا اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھنا، یا فار ایگزامپل رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لینا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں. لیکن جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا کہ جی اس چیز کو حل کرنے کے لیے اتنی دفعہ یہ پڑھیں، مطلب ایک فارمولا دے دیتے ہیں، یہ کر لیں مسئلہ حل ہو جائے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ یا خراب ہوا ہوتا ہے، اور ہم لوگ مختلف قسم کی چیزوں کو ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس ریلیشن شپ کو فکس نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں، اگر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، جو پاسبل خیر گڈنس میری لائف میں، میری فیملی میں، میرے رزق میں آ سکتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گی. تو پھر سمپل سی بات ہے، میں اللہ سے اپنا ریلیشن شپ ٹھیک کروں یا خراب کروں؟ ظاہری بات ہے مجھے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو اگر میں اس ریلیشن شپ کو ٹھیک کروں گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ، یعنی حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرتا ہے فرائض پورے کر کے، اور پھر وہ نوافل میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کرنے لگتے ہیں. سو اگر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر آپ اللہ کو نہیں بتاتے کہ میری پرابلمز کتنی بڑی ہیں، آپ اپنی پرابلمز کو بتاتے ہو میرا اللہ بہت بڑا ہے. تو اٹس اے کمپلیٹ مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے انسان کا. تو ہم لوگوں نے چونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بتائے ہوئے میتھڈز ہیں ان کو فالو نہیں کرنا ہوتا، تو ہم لوگ پھر اس قسم کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں کہ چلیں میں اپنے گناہوں میں، اپنی معاملوں میں اسی طرح رہوں گا جس طرح میں ہوں، بس مجھے بتا دیں کتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے تو یہ فارمولا لگ جائے گا اور میرا مسئلہ ایک دم سے ان لاک ہو جائے گا اینڈ پرابلم سالو ہو جائے گا. اس طرح بات چلتی نہیں ہے. یو ہیونٹ انڈرسٹوڈ اسلام اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اٹ ورکس لائک دیٹ. رادر ہم نے اس ریلیشن شپ کو مینٹ کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے یو ہیو نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ ہم سے دور نہیں ہوتا، ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ادھر ہی ہے جہاں اللہ ہے، اللہ تو ادھر ہی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے بھی تھا، بعد میں بھی تھا. اللہ تو وہی ہے جو ہے. ہم دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی میری لائف میں پرابلمز آ رہے ہیں، میری لائف میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے. اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا، جتنا آپ کا تعلق اسٹرانگ ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ ان پرابلم سے جلدی باہر آ سکیں گے. پرابلمز ہر بندے کے لائف میں آتے ہیں،
وہ چاہے اچھا ہو برا ہو, آزمائشیں, پرابلمس, ٹرائلس, ٹریبولیشنز, دے آر پارٹ آف لائف. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے دنیا جنت ہے اور یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. پرابلمز آئیں گے, اچھے اچھوں کی لائف میں آتے ہیں, لیکن ڈفرینس کیا ہے, جو بندے اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی لائف میں پرابلم آتا ہے اور چلا جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے. پھر دوبارہ فرمایا یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے پرابلمس کو دور کر دے گا. لیکن جو بندہ اللہ سے دور ہے, پتہ نہیں وہ اب کتنا عرصہ اس مصیبت میں پھنسا رہے گا, کیونکہ وہ ہر طریقہ اپنا رہا ہے سوائے اپنے ریلیشن شپ کو مینٹ کرنے کے جو اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو فوکس آن دا بیسکس بفور وی اسٹارٹ گوئنگ ان ٹو دیز ٹائپ آف تھنگس. اینڈ انلیس اینڈ انٹل اٹس اے پروفیٹک میتھڈ, جب تک آپ کو اس چیز کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, ان ٹائپ کے وظیفوں میں نہیں بلیو کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اللہ کو کوئی لالچ دے کے اپنا کوئی کام نہیں کروا سکتے کہ آپ اللہ کا یہ والا نام اتنی بار پڑھ لیں تو آپ کا یہ والا کام ہو جائے گا. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. لوگوں کو اپنے بیسکس فکس کرنے کی ضرورت ہے, اپنا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ فکس کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. کیونکہ ہم اللہ کو کچھ ہدیہ نہیں دے سکتے کہ ہمارا کوئی کام ہو جائے, جسٹ لائک ہاؤ دا ورلڈ ورکس. تو یہ چیز ایک سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک بہت کامن چیز جو آپ بھی آبزرو کرتے ہوں گے, بہت سارے ای میلز اور میسیجز آتے ہیں, پیپل آر فیسنگ فائنینشیل ایشوز, اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی ایک پرابلم کے لیے لون لیا تھا بینک سے, اور اس کا ٹائم اپ ہو چکا ہے اب, اینڈ اب انہیں بینک کا لون چکانے کے لیے کسی اور سے قرض مانگنا پڑ رہا ہے. یعنی ایک قرض کو چکانے کے لیے دوسرا قرض مانگنا پڑ رہا ہے, اینڈ وہ بھی جب نہیں چکا پائیں گے تو کسی اور سے مانگیں گے. اٹس اے ویشیس سائیکل. تو اگر کوئی, پہلی بات تو یہ قرض کے عذاب سے کوئی کیسے بچ سکتا ہے, اور اگر کوئی اس میں پھنس گیا ہے تو وہ اس سے کیسے نکلے؟ صحیح. تو دیکھیے رزق کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رزق میری نہ تو جاب میں ہے, نہ میری فیکٹری میں ہے, نہ میرے بزنس میں ہے. رزق اللہ کے پاس ہے, اور آپ کا رزق وہی ہے جو آپ کے قسمت میں لکھا ہوا ہے. اور یہ آپ کی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, تبھی اس کے رزق کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا. اب آپ وہ تھرو پراپر چینل اختیار کریں گے یا تھرو امپراپر چینل اختیار کریں گے, یہ اب آپ کے اوپر ہے. رزق تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. اب بندہ کو یہ نہ سمجھے کہ رزق چونکہ ملنا ہی ہے تو چلو میں گھر بیٹھ جاتا ہوں, کام نہیں کرتا, اور آسمان سے کوئی منو سلوا نازل ہو جائے گا اور مجھے خود بخود اللہ دے دے گا. اگر آپ کا یہ تھاٹ پروسیس ہے تو مے بی پھر آپ اسی طرح گھر بیٹھے بیٹھے ہی مر جائیں گے, کیونکہ اس طرح تو رزق آتا نہیں ہے. اس کے لیے حرکت کرنی ہے, حرکت میں برکت ہے, لیکن آپ نے حرکت اس طریقے سے کرنی ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. تو اگر آپ فار ایگزامپل کبھی یہاں قرضہ کرتے ہیں کبھی وہاں کرتے ہیں, تو بہتر یہ تھا کہ آپ پہلے ہی سے سوچ کے کوئی کہیں نہ کہیں, چاہے آپ ایک فروٹ کی ریڈی لگا لیتے, تو آپ کو کم از کم وہاں سے ارننگ شروع ہو جاتی, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسی حق حلال کے رزق کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے, اور ہو سکتا ہے کل کو آپ کا سب سے بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہوتا ہے فروٹس کا. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب تک آپ اس ٹریک پہ نہیں آئیں گے تب تک یہ پرابلمس جاری و ساری رہیں گے آپ کی زندگی میں. تو آپ ڈیفینیٹلی ایسے لوگوں کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہو جو آپ کو فار ایگزامپل ہیلپ کر سکتے ہیں, سپورٹ کر سکتے ہیں. تو بجائے یہ کہ انسان قرضے لے کے اس کو مزید اپنے اوپر استعمال کر کے اور پھر دوبارہ قرضوں میں ایک ویشیس سائیکل میں پھنس جائے اور اس کے لیے وہاں سے نکلنا عذاب بن جائے, رادر دین دیٹ اٹس بیٹر کہ اگر آپ اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, اچھے رزق کی دعا کریں, حلال اور پاک اور طیب رزق کی دعا بھی کریں, اور اس کے لیے پھر کوئی ایکشن بھی کریں. جس طرح کہ وہ جو حدیث آتی ہے نا جہاں پہ ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنا اونٹ ایسے کھلا چھوڑا ہوا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا یہ اللہ پہ توکل کر رہا ہوں میں. تو آپ نے کہا توکل اللہ پہ یہ نہیں ہے, پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرنا. تو آپ بھی اور ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنے کوئی مینز ضرور بنا لیں جہاں تک ہماری استطاعت ہے, جہاں تک اللہ نے ہمیں کیپیسٹی دی ہے. کیپیسٹی سے اوپر کا تو سوال نہیں ہے نا, تو جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی ارننگ کا, حلال ارننگ کا مینز آپ ضرور اختیار کریں, اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے. لیکن ایسا نہیں کریں کہ ایک پرابلم سے دوسرے پرابلم میں اور تیسرے پرابلم میں, اور پھر آپ حرام کی طرف بھی ٹیمپٹ ہوں گے. بیکاز قرضے وغیرہ جو ہے نا یہ انسان کو بہت ٹیمپٹیشن دیتے ہیں کہ میں نے چونکہ جھکانے اور میری لائف بڑی پھنس گئی ہے, تو میں پھر illicit مینز اور جو حرام مینز ہیں ان کو بھی اختیار کر لیتا ہوں in order to pay them off. تو یہ آپ بیسکلی اپنے اس ہول کو مزید ڈیپر ڈگ کیے جا رہے ہیں جب آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور آپ ایک پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ, پلان کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے, اس نیت کے ساتھ کہ میں نے جو بھی کمانا ہے میں نے اللہ کو ناراض کر کے نہیں کمانا, وہی کام کرنا ہے, وہی بزنس کرنا ہے جو حلال ہے, پاک ہے, طیب ہے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی میں مجھے برکتیں ضرور دے گا. اور رزق بڑھانے کے ایسے کون سے طریقے ہیں کہ کچھ عمل انسان اپنی زندگی میں کرنے لگ جائے تو اس کا رزق میں اضافہ ہو جائے گا؟
اس کے لیے بہت ساری مسنون دعائیں اور اذکار بھی ہیں، جیسے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. اسی طرح سے یعنی بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جب آپ حلال اور پاک اور طیب چیزیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت بھی ڈالتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کرتے ہو، یعنی حدیث میں کیا آتا ہے، صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے. تو آن دا سرفیس دنیا کے لینس سے اگر دیکھا جائے تو لگتا یہی ہے کہ سود لینے سے مال بڑھتا ہے، قرضہ لینے سے انٹرسٹ پہ مال بڑھتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس کے الٹا ہے بالکل. سود سے تمہارا مال کم ہوگا اور صدقہ کرنے سے مال بڑھے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کچھ بزنس یعنی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جن کی بزنس گروتھ اسٹریٹجی میں صدقہ جو ہے نا وہ اس کی ایک ہیوج پرسنٹیج ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم جب تک یہ صدقہ نکالتے نہیں ہمیں پروفٹ نہیں ہوتا. ہم تو اسی لیے اللہ دیتا بھی ہے تو ہم لوگ لگاتے بھی جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ بھی دیکھتا ہے نا کہ جی یہ میرا بندہ تو بڑا اچھا ہے. ہیں تو بہت سارے بندے ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بندہ کتنا اچھا ہے کہ یہ جب میں اس کو دیتا ہوں یہ اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس کو اور دیتا ہے کہ یہ اور خرچ کرتا ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو آپ اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب پہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی فیملی میں ذرا فائنینشیل ان کے مینز اتنے اچھے نہیں ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت بھی ڈالتا ہے. حق حلال کا آپ کماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. سو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں انشاءاللہ اپنے لیے اڈاپٹ کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہمارے رزق میں بھی برکت ڈال دے. لوگوں کا ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ اسلام منی کو ڈسکریج کرتا ہے، مطلب امیر ہونے کے کانسیپٹ کو ڈسکریج کرتا ہے. جو ینگ جنریشن ہے وہ چاہتی ہے کہ دے شوڈ بی رچ اینڈ دے شوڈ ہیو اے کمفرٹیبل لائف. تو کیا دین میں غلط ہے ایک ایسی خواہش ہونا کہ ہماری ایک کمفرٹیبل لائف ہو اور جس چیز کی ہم خواہش کریں اس چیز کو خرید سکیں؟ کین یو پلیز ایکسپلین دس کانسیپٹ آف منی؟ رائٹ. سو پیسہ جو ہے نا اس کو کمانا مسئلہ نہیں ہے، پیسے کی محبت اپنے دل میں اللہ کی محبت سے اوپر ہونا یہ مسئلہ ہے. ہمیں یہ کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ جب ایک دوسرے گروہ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ان کے دلوں میں مال کی محبت ہے اور مال کو اکٹھا کرنے کی محبت ہے. تو ہمارے پاس اگزامپلز ہیں. عثمان بن عفان بہت ویلتھی تھے، ایکسٹریملی رچ تھے، ان سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. آج مسجد نبوی میں جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کو تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ سارا کریڈٹ سیدنا عثمان کے اکاؤنٹ پہ بھی جاتا ہے کیونکہ آپ نے وہ زمین کے پیسے دیے تھے جہاں پہ آج مسجد نبوی بلٹ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو وہ ملٹی ٹریلینئر ہوتے ڈالرز میں. یعنی ان جیسا بندہ آپ کو دنیا میں نہ ملتا. ایون یہ مارک زکربرگ اور اسٹیو جابز اب تو فوت ہو گیا، ایلون ماسک، جیف بیزوز، بل گیٹس وغیرہ، یہ سارے 280 بلین ٹو 300 بلین ڈالر کی ان کی نیٹ ورتھ ہے. مکیش امبانی جن کی ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ 120 بلین کی نیٹ ورتھ ہے. عبد الرحمن بن عوف اگر زندہ ہوتے وہ ملٹی ٹریلینئر ہوتے، ناٹ اے بلینئر، ناٹ اے ملینئر، بٹ اے ٹریلینئر. ہی وڈ بین اے ملٹی ٹریلینئر ان ڈالرز. سو اتنا یعنی یہ وہ صحابی رسول ہیں جو مال نہ ان کے لیے ہاتھ کا میل تھا، یعنی ان کا مال ہاتھ میں تھا دل میں نہیں تھا. کماتے ہیں، اللہ نے برکت ڈالی ہے رزق میں، خوب کما رہے ہیں اور وہ خرچ بھی کر رہے ہیں. جب ان کے کیراوینز مدینہ کی طرف آتے تھے تو مدینہ میں زلزلہ آ جاتا تھا، اتنے بڑے بڑے کیراوینز آتے تھے، سامان سے لت پت ہوئے ہوئے اونٹوں کے کیراوینز آ رہے ہیں. سو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ کماتے ہو آپ خرچ کرتے ہو. دا پوائنٹ از کہ آپ کے دل میں محبت صرف مال کی ہو جائے اور آپ حب الدنیا کا مرض آپ کو لگ جائے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ مائی اونلی آبجیکٹیو اینڈ گول ان لائف از ٹو ارن منی اینڈ لیو لیوش اینڈ دیٹس پریٹی مچ آل دیر از ٹو لائف. اگر یہ آپ کا زندگی کا مقصد بن گیا دین وی ہیو اے ہیوج پرابلم. بٹ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں میرا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ مجھے اگر مال بھی دے گا وہ مال بھی میں نے اپنے پہ بھی خرچ کرنا ہے، اپنی فیملی پہ بھی خرچ کرنا ہے، مسلمانوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، اور جو لوگ مسکین ہیں، فقراء ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دین کو میرے مال کی ضرورت پڑے گی میں خرچ کروں گا. یقین کریں اگر آپ یہ انٹینشن بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا، بیکاز آپ اتنی نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ مال کمانا چاہ رہے ہیں. تو آئی تھنک تھوڑا سا ہم اس میں اگر بات کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے ہمیں مال کو ایکوائر کرنا ہے، وہ طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے اور جہاں پہ اسپینڈ کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہونا چاہیے. سم ٹائمز ہم جو طریقہ جس سے مال کماتے ہیں وہ حرام ہوتا ہے، اسپینڈ صحیح پہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل حرام کا مال ہے، حرام کا بزنس ہے، لگا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ پہ جا رہے ہیں، یا فقراء مساکین کو ہم لوگ دے رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہوتا ہے طریقہ جو جس سے مال کمایا جا رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے،
وہ بالکل گرین ہے, مطلب دا ہول تھنگ از گرین, اٹس بالکل لیجٹمیٹ ہے. لیکن جو خرچ کر رہے ہیں وہ حرام پہ کر رہے ہیں. سو ایدر وے ہم نے اپنی ویلتھ کو پیوریفائی کرنا ہے. سو زندگی کو جینے کے بہت سارے حلال طریقے بھی ہیں. فار ایگزامپل یو گو آن بائک رائڈس, آپ نیچر کو ایکسپلور کرتے ہیں, آپ سوشل میڈیا سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ ضروری نہیں انسان کو اگر انجوائے کرنا ہو وہ نائٹ کلبز میں ہی جائے, وہ پارٹی ہی کرے, اور جو بھی چیزیں اللہ کو ناراض کرتی ہیں وہی کرے ٹو انجوائے لائف. دین کی حدود میں رہ کے بھی انسان اپنی لائف کو ایٹ دا فلیسٹ جی سکتا ہے. سو واٹس دا امپورٹنس آف اٹ. اینڈ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ اور زیادہ اللہ کے قریب محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. بالکل صحیح. اصل میں ہمارا دین جو ہے نا وہ بہت واسٹ ہے ان ٹرمز آف تھنگس دیٹ یو کین ڈو, جو سارے کام آپ کر سکتے ہو, اور بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں. ایکچولی دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب کچھ ہی حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں منع فرمائی ہے کہ یہ کام نہیں کرنے. ورنہ اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہو. اور میں خود آپ کو بتاؤں کہ ایون جب میں اس جرنی میں دین کی طرف آ رہا تھا, ون آف دا بگیسٹ فیئرز یا ڈاؤٹس آئی ہیڈ واز کہ اگر میں اسلام کی طرف آ گیا اور اگر میں نے اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر دیا تو لائف میں انٹرٹینمنٹ ختم ہو جائے گی, اور وہ جو ایسے ایکٹس ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ اور لائٹ ہارٹیڈ کانورسیشن اینڈ تھنگس آف دیٹ نیچر, مجھے پتہ نہیں کیا کچھ چینج کرنا پڑے گا. لیکن الحمدللہ یو نو نتھنگ کوڈ بی فردر فرام دا ٹروتھ. ایز اے میٹر آف فیکٹ جس طرح آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, ہم لوگ ابھی بھی ہمارے پرانے کئی شوق ابھی بھی موجود ہیں. بہت ساری چیزیں ہمیں چھوڑنی بھی پڑی, اٹس ٹرو, بٹ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت حلال بھی ہیں, فیملی اورینٹیڈ, ہولسم, اوور آل مزیدار قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آپ لوگ انگیج کر سکتے ہیں انڈیویجولی, ایز فیملی, ود فرینڈز اینڈ سو آن. اور الحمدللہ اس میں سے کئی تو ایسی بھی ہیں جس کا باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی دیتے ہیں. جیسے کہ کئی ایسی اسپورٹس ہیں جو کہ ریوارڈ وردی ہیں. ایون اسپینڈنگ ٹائم ود یور اسپاؤس از سم تھنگ دیٹ از ریوارڈ وردی ان اسلام. تو اگر آپ ہسبینڈ وائف فار ایگزامپل ٹریول کر رہے ہیں ساتھ اور آپ ایک دوسرے سے ایک اچھا ریلیشن شپ مینٹین کر رہے ہیں, اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے. جیسا کہ صحابہ نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا نا ذرا اپنا وہ ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ ایون آپ کے اگر وہ انٹرٹینمنٹ میں بھی آتے ہیں پھر بھی آپ وہ اللہ سے قریب کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کو ایک بہتر مسلمان بنا رہے ہوتے ہیں, یا آپ کی فیملی کے اعتبار سے بڑے اچھے کام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں. تو جب آپ ان کو پراپر طریقے سے انالائز کرتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ اسلام ہمارا ایسا دین ہے جو کہ بڑا پریکٹیکل بھی ہے اور آج کل کے دور میں بھی آپ کو سولوشنز دیتا ہے, whereby you can live a very fulfilling life, yet a life that is spent in subservience to Allah subhanahu wa ta'ala. اینڈ اس کے علاوہ ایک اور بہت فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن ہے کہ نماز میں کیسے کانسنٹریٹ کیا جائے. آدھا طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم کہ وہ دن میں 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھ لیں, اور جو پڑھتے ہیں ان کو وہ اخلاص فیل نہیں ہوتا, اینڈ ان فیکٹ انہیں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں. سو واٹ آر دا ٹپس ٹو کانسنٹریٹ ان نماز؟ بریفلی میں یہ بتاؤں گا کہ نماز جو ہے نا وہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میٹنگ ہے, اور اس میٹنگ کے لیے آپ پہلے سے پریپریشن شروع کرتے ہو جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہو. سو بیفور ایون نماز اسٹارٹس, اس سے پہلے کہ آپ نماز پڑھیں, نماز سے پہلے جو ہے نا جب آپ اس کی تیاری کرتے ہیں تو آپ اپنی اس میٹنگ کے لیے ریڈی ہو رہے ہوتے ہیں. پھر آپ امیجن یہ کریں کہ جب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ سکتا ہوں, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نماز ایسے پڑھیں جیسے آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں سوچ سکتے تو کم از کم یہ تو جان لیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور آپ امیجن کریں, میں خود اپنے آپ کو اکثر اس کی طرف لے کے جاتا ہوں, کانشیسلی ایفرٹ کرتا ہوں کہ واٹ ایف دس از مائی لاسٹ پریئر, کیا پتہ یہ میری آخری نماز ہو. اگر یہ میری آخری نماز ہے, امیجن کریں اگر مجھے اللہ نہ کرے ڈاکٹرز فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں, یا آپ اپنے بارے میں امیجن کریں کہ خدا نہ خواستہ ڈاکٹرز ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم نے جو میڈیکیشن دینی تھی وہ دے دی ہے, ناؤ دیر از نو ہوپ, مے بی 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا انتقال ہونے لگا ہے, یو گونا لیو دس ورلڈ ان این آور, اینڈ ناؤ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی ابھی لیٹ سے عصر کی نماز آنے والی ہے, اب آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے. امیجن کریں وہ عصر کی نماز کیسی ہوگی جس میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ دس از مائی لاسٹ پریئر ان ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ان سیئنگ وٹ ایور آئی ہیو ٹو. میرا تو خیال ہے کہ آپ کے سورہ فاتحہ میں ہی آنسو نکل جائیں گے. تو ناؤ کمنگ بیک ٹو ریالٹی, مجھے کیا پتہ کہ جو میں نماز پڑھتا ہوں یہ میری آخری ہے یا نہیں ہے, بیکاز میرے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری لائف کتنی لمبی ہے. تو میں اسی طرح سے امیجن کروں کہ واٹ ایف دس از مائی لاسٹ پریئر, اور جب میں اس کنوکشن کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو آٹومیٹکلی وہ نماز میں فوکس ہوگا.
دوسری چیز جو میں ایک کوئک ٹپ دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے نا اپنی نماز کو مزید ڈائنامک بھی بنانا ہے. وہ اس طرح سے کہ نارملی ہوتا یہ کہ اب جب آپ کوئی چیز ایک ہیبٹ کے طور پہ کرتے ہو نا تو آفٹر وائل آپ اس پہ کانشیسلی نہیں سوچ رہے ہوتے. فار ایگزامپل اگر آپ ڈرائیو کرتے ہو یا اگر آپ کوئی اور چیز کرتے ہو, فار ایگزامپل ایک نارمل آفس ورک ہے فار ایگزامپل, تو شروع میں جب آپ آئے تھے تب تو وہ ایک بڑی چیز تھی اور آپ بڑا کانشیسلی وہ کرتے تھے, لیکن اب وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن گیا. سو یو ناٹ ریئلی دیٹ مچ فوکسڈ ان ٹو اٹ. تو یہ ایک نیچرل چیزیں ہوتی ہے. تو اب نماز کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی صورتوں کی جو وکیبلری ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. مزید قرآن کی پورشنز کو یاد کرنا, ان کو نماز میں ریسائٹ کرنا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ رکوع کے بعد یعنی رکوع کی حالت میں آپ کئی دعائیں مانگ سکتے ہیں. سجدے کے اندر آپ بہت ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں. 2 سجدوں کے بیچ میں آپ کچھ اذکار کر سکتے ہیں. پھر جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں اس میں آپ بہت ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں. سو جب ہم لوگ نئی دعائیں سیکھتے ہیں جو کہ مسنون ہوتی ہیں یا دیگر ہماری دعائیں جو ہم مانگنا چاہتے ہیں, وہ جب ہم نماز کے اندر لے کے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو آج میں نے یہ بھی ٹرائی کرنا ہے, آج میں نے یہ بھی ٹرائی کرنا ہے. آل آف دیز تھنگز آر تھنگز وچ آر authenticated from the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ وہ چیزیں کرتے ہو تو آٹومیٹکلی نماز کے اندر ایک ڈائنامک چیز آ جاتی ہے. اکثر لوگ جو نماز ایک تو پڑھتے نہیں, جو پڑھتے ہیں وہ آئی تھنک شروع سے آخر تک سورہ اخلاص سے اوپر جاتے نہیں ہیں. یعنی سورہ فاتحہ کے پاس قل هو اللہ احد ہی چل رہا ہوتا ہے, اور جب وہ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس میں ربی جلنی چل رہا ہوتا ہے یا ربنا آتنا فی الدنیا چل رہا ہوتا ہے. تو اور بھی بہت کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں, اور بھی بہت ساری دعائیں آپ کر سکتے ہیں. تو جب آپ ایکٹیولی سوچتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز کو اپ گریڈ کرنا ہے, جس لیول پہ وہ ہے اسے ایک نوچ اوپر لے کے جانا ہے, تو پھر تھوڑی سی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی. جب آپ کریں گے تو یو ول ریپ دا بینیفٹس آف اٹ. آپ کو خود یعنی وہ سکون اور وہ جو اللہ کے ساتھ کنیکشن والی فیلنگ ہے نا, وہ ضرور آپ کو محسوس ہوگی اس میں. اللہ کے 99 نیمز میں سے ایسا کون سا نام ہے جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام نام ہی بہت ہی زبردست اور عالی شان ہیں, لیکن ایک اللہ کا نام ہے العفو, یعنی گناہوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے والا. اور یہ وہ نام ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے, نو ڈاؤٹ, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار بھی ہے. لیکن العفو کا مطلب ہے کہ وہ جو گناہوں کو بالکل اریز کر دینے والا, جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, ایز اف اٹ نیور ایون ہیپنڈ. So I am really banking on that. And I'm really asking Allah by that particular name of His کہ یا اللہ بس ہماری جو بھی غلطیاں کوتاہیاں نا ان کو بس کمپلیٹلی اریز کر دے. ایک تو ہے نا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہ بتائے گا کہ تو نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, چل تجھے میں نے معاف کر دیا, یا میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوں, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. بٹ دین کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بالکل اریز کر دیں گے. When they will go to meet Allah subhanahu wa ta'ala, all they will hear is ke welcome to paradise, because we don't have any track record of your sins. So I hope and I pray and I plead to Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے گناہوں کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے اور وہ سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں. This is really what I'm hoping for inshallah. آمین آمین. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک سافٹ اپروچ تھی وائل گیونگ دعویٰ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی اپروچ ٹھیک ہے؟ کسی کو اگر دین کی طرف بلانا ہے تو کیسی اپروچ ہونی چاہیے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب ذکر کرتے ہیں نا دعویٰ کا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو اس کا 4 اسٹیپ فارمولا ہے کہ آپ نے بلانا اللہ کی طرف ہے, اپنی طرف نہیں بلانا کہ جی مجھے فالو کرو, مجھے دیکھو. اللہ کی طرف بلانا ہے, حکمت کے ساتھ بلانا ہے. سو یو ہیو ٹو کال پیپل towards the path of Allah with حکمہ. حکمہ اب ایک پوری ڈیفینیشن ہے اس کے پیچھے کہ حکمت کیا ہوتی ہے. حکمت ان شارٹ یہ ہے کہ saying the right thing at the right time to the right person in the right way. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں صحیح بات کرنا, لیکن اگر آپ غلط طریقے سے کر رہے ہو تو اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. صحیح بات ہے لیکن ٹائمنگ بڑی آف ہے آپ کی, تو تب بھی پرابلم ہے. صحیح بات ہے لیکن جس جگہ پر بات کر رہے ہو وہ جگہ اس کے لیے مناسب نہیں تھی. تو ہر چیز کو نا حکمت کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. اور پھر موعظۃ الحسنہ یعنی ایک واز کرنا ہے احسن طریقے کے ساتھ, نصیحت کرنی اچھے طریقے کے ساتھ, اور اس کے بعد اینڈ میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, وہ بھی احسن طریقے سے کریں گے آپ. تو یہ سارے جو پیرامیٹرز ہیں ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. اور آئی تھنک جو دعوت کا ورڈ ہے نا, یعنی دعویٰ ہم عربک کا ورڈ ہے, اس کو ہم اردو میں ہم دعوت کہتے ہیں. دعوت جو ہے آپ ویسے اگر اپنی نارمل کانورسیشن میں آپ کہتے ہو جی آپ ہمارے گھر دعوت پہ آ جائیں, تو دعوت جو ہے وہ ایک انویٹیشن ہوتی ہے نا. تو انویٹیشن آپ خود
سوچیں کہ وہ پیار سے دی جاتی ہے یا کسی کے منہ پہ انویٹیشن کارڈ مارتے ہیں کہ بھائی آنا تو آ جاؤ, نہیں آنا تو کوئی مسئلہ نہیں, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دا آئیڈیا از کہ دعوت دی جاتی ہے کہ جی پلیز وی وڈ لو ٹو ہیو یو, اٹ وڈ بی اے پلیجر فار اس ٹو ہیو یو اوور ٹو آور ہاؤس, یو نو. تو وہ ایک وہ جو لو اینڈ افیکشن اینڈ مرسی والا معاملہ ہے, وہ تو اس کے اندر ڈیفالٹ یعنی بلٹ ان ہے. تو یہ پرائمری آپ کی سیٹنگ ہی ہونی چاہیے. ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس میں آپ کو کہیں کہیں انذار بھی ملتا ہے, اور کیونکہ دونوں چیزیں آتی ہیں نا, ایک آپ کا آتا ہے کہ بشارت بھی دیں گے اور آپ انذار بھی کریں گے. سو دا بیلنسڈ اپروچ از کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ موٹیویشن کے لیے نا کیرٹ اینڈ اسٹک, آپ کو پتہ ہے دونوں چیزیں چلتی ہیں, بٹ آپ کا جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ ریوارڈ میکنزم یا کسی کو پیار سے بات کرنے پہ ہے. ہاں اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں اور بہت بات خراب ہو رہی ہے, تو وہاں پہ کبھی کبھار آپ کو اسپیئرنگلی وہ اسٹک کا یعنی استعمال بھی کرنا پڑتا ہے. اسٹک سے مراد لٹرل اسٹک نہیں ہے, اسٹک سے مراد ہے کہ ان کو وارننگ دینا اور بتانا کہ بھئی یہ چیز آپ غلط رستے پہ جا رہے ہیں, دس کوڈ ہیو ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز. رادر دین فار ایگزامپل اگر ایک بندہ لیٹس سے جسٹ ایک مطلب کیس اسٹڈی پہ بات کر رہا ہوں, اگر فار ایگزامپل اف سم ون از اڈکٹیڈ ٹو ڈرگس رائٹ, سو ہو سکتا ہے کوئی لوگ ہوں جو پیار سے سمجھ جائیں کہ بیٹا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اٹس بیڈ فار یو, اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے, آپ کا فیملی جو ریلیشن شپس ہیں وہ خراب ہوں گے, پیپل ول ناٹ اون یو, لائک وائز آپ کی ہیلتھ بہت ڈیٹیریٹ کر جائے گی, وہ بہت خراب ہو جائے گی. آپ انہیں بتاتے ہو کہ بھئی فار ایگزامپل اس سے جو ہے وہ آپ کا اور آپ کی جاب آپ کا کریئر خراب ہو سکتا ہے. سو ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو لونگلی گائڈ کرتے ہو کہ اٹس وڈ بی بیٹر اف یو ڈونٹ ڈو اٹ, بٹ دین سم ٹائمس آپ کو ایک وہ جو اسٹک والی انالوجی نا وہ بھی یوز کرنی پڑتی ہے کہ دیکھو دس از گوئنگ ٹو بی ویری بیڈ فار یو ان ٹرمز آف these attributes یا in terms of these things. وہ چیزیں جب آپ کلیریفائی کراتے ہو تو اس سے وہ کبھی کبھار ڈر کے بندہ جو ہے نا وہ بھی چیز چھوڑ دیتا ہے. سو فار ایگزامپل ہمارے جب ایگزامز ہوتے ہیں, سو واٹس دا موٹیویشن ٹو اسٹڈی فار این ایگزام, یعنی ون آف دا موٹیویشنز از کہ میں پاس ہو جاؤں گا تو مجھے لوگ بہت سیلیبریٹ کریں گے, مجھے شاباش ملے گی, مجھے گفٹس ملیں گے, میری عزت ہوگی, میرا اسٹیٹس بڑا ہو جائے گا. تو دیز آر دا ریوارڈ میکینزمس. اور ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر فیل ہو گیا تو اگلی کلاس میں نہیں جاؤں گا, اینڈ شاید میں اپنی کلاس میں ذلیل ہو جاؤں گا, اور مجھے لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے, اینڈ میرا کریئر پراسپیکٹس خراب ہو جائیں گے, اگلی یونیورسٹی میں جانے میں پرابلم ہوگا. سو بوتھ آف دیز تھنگز آر یوزفل ٹولز اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوزز بوتھ آف دیم ان دا قرآن. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو میں نے اوریجنل بات کی تھی وہ یہ تھی کہ دعوت کا طریقہ کار جو ہے نا وہ ہمیشہ اسٹارٹنگ پوائنٹ لوگوں کو دھمکیاں دینا, لوگوں کو یعنی بہت زیادہ اس طرح کا ڈوم اینڈ گلوم سینیریو کریٹ کر دینا کہ نو میٹر واٹ یو ڈو اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا, تمہیں جہنم میں ڈال دے گا. یہ اس طرح کا رویہ سے بجائے اس پوزیشن سے سٹارٹ کرنا ضروری ہے کہ پرہیپس دس پرسن ڈزنٹ نو اینی بیٹر. اس کو آج سے پہلے کسی بیچارے نے بتایا ہی نہیں ہے اس کو, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے, تو جب آپ بتائیں گے تو شاید اس کو سمجھ میں آ جائے گی بات. لیکن ڈیفالٹ سیٹ یہ رکھنا کہ یہ لوگ جاہل ہیں, یہ لوگ پاگل ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے, آئی تھنک اس سے تھوڑا ہمیں آگے نکل کے ذرا لوگوں کی خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے. اینڈ لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ جو حدیث ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جہاں پہ آپ نے کہا کہ لو فار یور بردر واٹ یو لو فار یور سیلف, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے نہیں کرتے ہو. سو میں اپنے بارے میں سوچوں کہ لیٹ سپوز میں اگر دین سے دور تھا جس ٹائم پہ, ہاؤ وڈ آئی ہیو پریفرڈ کہ مجھے دعوت دی جاتی. Would I have preferred کہ somebody come and slap me across my face and tell me I'm doing wrong, اور would I have preferred کہ مجھے کوئی آرام سے بٹھا کے سمجھاتا کہ پیار سے کہتا کہ دیکھیں بھائی آپ ایک اس طرح کے کام کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, آپ اپنے اس کو جو ہے نا ایک دفعہ دوبارہ سے ویو کر لیں آپ کیا کر رہے ہیں, اینڈ ذرا ایک اچھے انداز میں لائٹ موڈ میں اگر بات ہوتی تو وہ زیادہ اپیلنگ ہوتی. تو جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی مجھے اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے. اور آپ نے بتایا تھا کہ جب آپ دین کی طرف آنا چاہ رہے تھے تو آپ کا سب سے بڑا ایک بیریئر یہ تھا کہ لوگ آپ کو مولوی کہنے لگ جائیں گے اور آپ کا ایک اسپیسیفک اٹائر ہونا ضروری ہے. تو اب آج بھی لوگوں کی یہی مینٹالٹی ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی وہ دین کی طرف آنا چاہیں تو ینگ جنریشن سب سے زیادہ ڈرتی ہے کہ او وی ول ہیو ٹو فٹ ان اے فکسڈ مولڈ, اور اگر ہم اس میں فٹ نہیں ہوئے تو آل اور نتھنگ والی مینٹالٹی ہے کہ ایدر یو آر 0 اور یو آر 100. تو یہ والی مینٹالٹی کو کیسے اوور کم کیا جائے, کیونکہ دین میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے بٹ ہمارے دماغ میں وہ ایک کنڈیشن بن چکی ہے. سو یو رائٹ, کیونکہ ہمارا دین جو ہے نا وہ ہمیں کچھ بیسک گائیڈ لائنس دیتا ہے کہ آپ کی جو ڈریسنگ ہے یا جو آپ کی آؤٹ لک ہے اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور باقی آپ ہمارے یہاں پاکستان میں فار ایگزامپل اگر آپ پنجاب
کا جو نیشنل ڈریس ہے وہ پہنتے ہیں, یا آپ سندھ کے لوگوں کے ڈریس کو پہنتے ہیں, یا یہاں پہ جو کے پی کے جو پٹھان ہیں ان کا کوئی نیشنل ڈریس پہنتے ہیں, یا آپ اگر آپ سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں تو ان کا لباس پہنتے ہیں, یا اگر چائنا میں آپ رہتے ہیں فار ایگزامپل تو وہاں کی کوئی آپ کی ڈریسنگ ہے, ایز لانگ ایز یو آر فالوئنگ دا پرائمری گائیڈ لائنس تو آپ کے پاس فریڈم ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک خاص اٹائر میں ہی نظر آنا ہے, اور ایز لانگ ایز کہ آپ شریعہ کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں. نا ایون فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی گو آن اے لاٹ آف ٹی وی چینلز ہیئر ان پاکستان, اینڈ پورے رمضان میں ڈفرینٹ ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں. سو مجھے اکثر ٹی وی چینلز والے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے وہ جو ہم آپ کے لیے ریڈی نہیں ہیں. like for example they do invite me, so I have to go looking like this pretty much. اور آج بھی جو ہے نا بائی دا وے میں ایک ریکارڈنگ ہی تھی, وہیں سے بھی آ رہا ہوں اسٹریٹ اوے. آج ایکچولی یہاں پہ جمعہ بھی تھا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزوں کو مینیج کرنا, تو اسی ریکارڈنگ سے میں آ رہا تھا. تو وہاں پہ یعنی ٹی وی چینلز اکثر ہی کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا وہ جو دوسرا روپ ہے نا اس کے لیے بھی ریڈی نہیں ہے, کیونکہ آبویسلی ہم لوگ بائکنگ وغیرہ کے اندر بھی ہیں, ہم لوگ ڈفرینٹ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, تو وی ٹرائی آر لیول بیسٹ کہ جو بھی وہ چیز ہے وہ شریعہ کے اندر ہونی چاہیے. بٹ اوبیسلی دیر آر ڈفرنٹ کائنڈز آف ڈریسز دیٹ وی ڈو ویئر اینڈ سو آن. لیکن ٹی وی جو ہے ہمارا مین اسٹریم ٹیلی ویژن جو ہے وہ ابھی ریڈی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو دین کی بات کر رہا ہے, قرآن کوٹ کر رہا ہے, حدیث کوٹ کر رہا ہے, لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہا ہے, وہ ایک بائکنگ آؤٹ فٹ میں وہاں پہ نظر آ رہا ہے. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی دا ورلڈ از ناٹ ریڈی فار یو یٹ. آلدو ہم اپنے جب پوڈ کاسٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں تو ہم لوگ بالکل لوز ہوتے ہیں, بٹ ٹی وی کے اعتبار سے وہ لوگ ابھی بھی ہمارے پہ یہ ایک سوال کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک اوور اے پیریڈ آف ٹائم ٹی وی کی ویوئنگ اتنی اب زیادہ نہیں رہ گئی. آئی تھنک زیادہ لوگ اب سوشل میڈیا پہ موو کر گئے ہیں, اور اب لوگوں نے جو ہمارا کانٹینٹ دیکھتے ہیں ان کو ہمارے رمضان والے کلپس جو ہیں, جو ہمارے فار ایگزامپل ڈفرینٹ تراویح تفسیر پروگرامز ہوتے ہیں, وہ کلپس بھی مل رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے جو پوڈ کاسٹ سے نکالے ہوئے کلپس ہوتے ہیں وہ بھی مل رہے ہوتے ہیں. سو دے سی بوتھ ورژنس کہ بھئی یہ انسان ہے, دے ہیومن بینگس, یہ اس طرح بھی ڈریس اپ کرتے ہیں, اس طرح بھی کرتے ہیں. نو میٹر ہاؤ دے ڈریس اپ, یہ اسی بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنز ہیں اس کے اندر ہیں. تو آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں اپنے جو ورلڈ ویو ہے اس کو اب کریکٹ کرنا چاہیے کہ رادر دین following just what people expect or people say, rather we should follow the scripture itself, which is the book of Allah and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور اسلام کی سب سے خوبصورت بات یہ بھی ہے, اٹس اے ویری ڈائیورس ریلیجن. آپ الگ الگ کنٹریز میں جائیں گے, ان کے الگ الگ اٹائرز ہوتے ہیں, الگ الگ ان کے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, اینڈ اسلام امبریسز ڈائیورسٹی. اور ہمیں یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سب کو ایک ہی مولڈ میں فٹ کرنا چاہیں کہ یہ ایکس وائی زی آپ کا لک ہے, یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو چینج دس تھاٹ پروسیس. اپارٹ فرام دس میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو لوگ اپنی ایک لائف چینج کر کے دین کی طرف آتے ہیں, اینڈ ونس دے ٹیک کنٹرول آف دیئر لائف, پھر جب وہ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی پچھلی لائف میں ہی ہیں, وہ ان کو بہت زیادہ جج کرتے ہیں. اور یہاں آ جاتی ہے ریلیجس ایروگینس, جہاں پر انسان سمجھنے لگتا ہے کہ میں اوروں سے بہتر ہوں, اور اللہ کو غرور کرنے والے لوگ بالکل نہیں پسند. انفیکٹ نالج کا تو ایسا حال ہے کہ اگر کسی کے پاس نالج جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی وہ اتنا زیادہ ہمبل ہوتا جانا چاہیے. تو لوگ ایروگنٹ کیوں ہو جاتے ہیں دین پہ آنے کے بعد؟ اصل میں یہ آئی تھنک کسی بھی فیلڈ میں آپ ایروگنٹ ہو سکتے ہو, اینڈ دین کے اندر ایروگنٹ ہونا تو آئی ووڈ بلیو اٹس دا ورسٹ کائنڈ آف ایروگنس, بیکاز جس چیز نے آپ کو سکھایا کہ ایروگنٹ نہیں ہونا اسی میں آپ ایروگنٹ ہو رہے ہو. اینڈ I would say کہ being arrogant in the deen is directly playing into the footsteps of شیطان, کیونکہ شیطان جو ہے اس کا بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, بہت ہی ہائی لیول تک پہنچ گیا, اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو, ان کو ویلکم کرو, تو اس نے انکار کر دیا, اور اس نے یہی کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اس سے بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں, مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے, مطلب یہ ابھی نیا یہاں پہ آیا, میں کیوں اس کے آگے سجدہ کروں. سو ایک ایروگنس پیدا ہو گیا, اور یہ ایروگنس جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ یعنی حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کی چادر ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کو ٹالریٹ نہیں کرتے. اور خاص طور پہ جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس شخص کے اندر بھی رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایون این ایٹمز ویٹ ورتھ آف ایروگنس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ٹالریٹڈ. سو لیٹ الون کہ آپ دین کی طرف آئے ہو, آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ لیٹ سپوز آپ کے کوئی بہن بھائی ہیں, آپ کے کوئی عزیز ہیں جو ابھی اس لیول پہ نہیں ہے جس پہ آپ پہنچ گئے ہو. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ پہنچے ہو, تو ہو سکتا ہے کل کو وہ آپ سے بہتر ہوں. آپ کے دماغ میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ مے بی ٹمارو ہی ول بی بیٹر دین آئی ایم ناؤ,
اینڈ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو جو ایک سنر ہے نا, اس کے آنسو زیادہ محبوب اور پیارے ہیں کہ وہ گناہ کر کے بھی رات کو روتا ہے, اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے, اور ایک ہیوملٹی اس کے اندر آتی ہے کہ اللہ آئی میسڈ اپ, آئی میڈ مسٹیکس. ہمیں نہیں پتہ کوئی بندہ ظاہری طور پہ ایک طرح سے لگ رہا ہے, لیکن اس کے اندر کے معاملات کیا ہیں, وہ اندر سے اس کا ہارٹ کس کشمکش سے گزر رہا ہے, what kind of turmoil is he or she battling with, we don't know. So what we should do is کہ ہمیں اگلوں کے بارے میں نا, اس کو کہتے ہیں حسن ظن رکھنا, یعنی کہ اچھا گمان رکھنا لوگوں کے بارے میں, کہ یقیناً اگر اس کے اپیرنٹلی مجھے کچھ چیز نظر بھی آ رہی ہے تو آئی شوڈ اسیوم کہ اس کے معاملات ڈفرینٹ ہوں گے, اور مجھے کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. رادر اس کے جو ایکشنز ہیں اگر مجھے نظر آتا ہے تو اصلاح کی نیت ہونی چاہیے, کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور اچھے انداز میں ہو جائے, پیار محبت سے ہو جائے, جہاں پہ وہ ہرٹ فیل بھی نہ کریں, اوفینڈڈ فیل بھی نہ کریں, اور ایک اچھے انداز میں ان تک بات پہنچا دوں. اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ, نہیں کرتے تو چلے میرا کام تو ہو گیا نا, میں نے تو جو اپنا کام کرنا تھا وہ میں نے کر دیا, رادر دین میں ان کے بہاف پہ اپنے آپ کو گلوریفائی کروں, لوگوں کے سامنے ان کا تذکرہ کروں, تاکہ یہ بتا سکوں کہ میں بہت نیک ہوں اور وہ بندہ بہت برائی کے اندر انوالو ہوا ہوا ہے. آپ ویسٹ میں بہت ٹائم رہے ہیں, یو لیوڈ ان انگلینڈ اینڈ آسٹریلیا, اور آپ نے ایک چیز یہاں نوٹس کری ہوگی کہ مسجدوں کا کلچر بہت زیادہ الگ ہے. وین آئی کیم ٹو آسٹریلیا آئی واز شاک ٹو سی کہ یہاں پر فیمیل ایریاز ہوتے ہیں مسجدوں میں, اور جماعت سے, اور تراوی میں بھی اگر نماز پڑھنی ہو تو با جماعت عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں. کمپلیٹلی سیگریگیٹڈ ایریاز ہیں, الگ انٹرنسز ہیں, کڈز کے لیے الگ رومز ہیں, پلینگ ایریاز ہیں, اور یہاں پر الگ الگ ایونٹس آرگنائز ہوتے رہتے ہیں تاکہ یوتھ جو ہے وہ دین سے جڑی رہے. اس کے علاوہ الگ الگ اسپیکرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایک کانورزیشن بلڈ ہو. تو جو ہماری انڈیا اور پاکستان کی مسجدیں ہیں, ان کو کیا چینجز لانے چاہیے تاکہ یہاں بھی ہمارے ملکوں میں بھی وہ چینجز آنا شروع ہوں جو اب ویسٹ میں لوگ اپلائی کر رہے ہیں؟ آئی تھنک جو سب سے پہلے تو انڈیا میں جو مسلمان ہمارے ہیں وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے جو کچھ آسٹریلیا میں یا انگلینڈ میں میں نے دیکھا ہے فار ایگزامپل, وہ وہاں پہ مسجد جو ہے وہ مسجد سے زیادہ ایک کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے. سو اٹس دا ہارٹ آف آل آف دی ایکٹیویٹی جو مسلمانوں کی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ جا کے امام صاحب سے کچھ اپنے فیصلے بھی کروا سکتے ہیں. وہاں پہ گیمز کی فیسلٹی بھی ہوتی ہے, عام طور پہ باسکٹ بال کورٹ وغیرہ لگا ہوتا ہے, آپ وہاں پہ گیمز کھیل سکتے ہیں. آپ کے پاس وہاں پہ قرآن و حدیث کے ڈفرینٹ دروس وہ جو ہے نا وہ ہر وقت چلتے رہتے ہیں. عید کے ٹائم پہ وہ باقاعدہ وہاں پہ ایک فن فیئر سا بھی لگا دیتے ہیں کہ لوگ اپنے اسٹالز لگاتے ہیں, لوگ وہاں پہ آتے ہیں, دا فیملیز گیٹ ٹوگیدر, اینڈ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں, ملٹیپل فائدے. یہ کہ ایک تو فیملیز آپس میں لائک مائنڈیڈ لوگ آپس میں ملتے ہیں, all of whom are trying to get closer to Allah. دوسرا یہ کہ پھر آگے جا کے ان کے رشتوں میں بھی فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ لوگ بھی مسلمان ہیں, یہ ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں, یہ لوگ بھی ماشاءاللہ آتے ہیں, مسجد اٹینڈ کرتے ہیں, تو اس سے ان کو اپنی فیملیز کو گرو کرنے میں بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ سارے بینیفٹس ہیں. میں نے دیکھا آسٹریلیا میں ایک کانسیپٹ تھا مسجد لاک اپ کا, اور وہ یہ کرتے تھے کہ جہاں پہ مسجد میں ویکینڈ کے اوپر مسجد کو بیسکلی ساری فیملیز کو بلاتے تھے, اور فرائیڈے نائٹ کو آپ آئیں, سیٹرڈے آپ وہاں پہ رہیں, سنڈے کو شام کو آپ کو چھوڑتے تھے. سو یو ور بیسکلی سلیپنگ اوور ایٹ دا مسجد. فیملیز یعنی لیڈیز کے لیے علیحدہ ارینجمنٹ تھا, جینٹس کے لیے علیحدہ تھا, اور وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ اتنا مزیدار ایونٹ ہوتا تھا کہ جہاں پہ ساری فیملیز آپس میں مل رہی ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں, لیکچرز بھی ہو رہے ہیں, گیمز بھی ہو رہی ہیں, صبح کے ٹائم کوئی ایکٹیویٹی بھی کروا رہے ہیں. سو بائی دا ٹائم وہ بچے جب ایک ویکینڈ مسجد میں گزار کے نکلتے تھے تو دے وڈ بی سیئنگ کہ ہمارا جو بیسٹ ٹائم تھا وہ اس مسجد میں گزرا اوور دا ویکینڈ. یعنی جہاں پہ دوسری پوری دنیا پارٹینگ کر رہی ہے اور سارا کچھ, وہ لوگ مسجد میں دے ہیڈ دا ٹائم آف دیئر لائفز. اینڈ سو امیجن کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کی کتنی زیادہ افیلیشن ہوگی مسجد کے ساتھ. سو آئی تھنک دیٹ نیڈس ٹو بی ریپلیکیٹڈ ہیئر. اور ہم یہاں پہ پاکستان میں تو کم از کم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اسی آئیڈیا کو لیتے ہوئے پاکستان میں مسجد لاک اپ کے ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں, بہت فریکوینٹلی یہاں پہ ہوتے ہیں 3 میجر شہروں میں, یہاں پہ اسلام آباد, لاہور اینڈ کراچی میں. اینڈ وہی ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ, بہت پروڈکٹیو سیشنز ہوتے ہیں. لیکن ہم نے ابھی ذرا اسمال اسکیل پہ اسٹارٹ کیا کہ وہ سیٹرڈے نائٹ کو ہوتا ہے. تو سیٹرڈے کو لیٹس سے اراؤنڈ 6 o'clock مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے تقریباً, وہاں سے ہم ان کو کہتے ہیں آ جائیں, ساری رات وہاں گزارے, صبح ناشتہ کرا کے فجر کے بعد ان کو ہم چھٹی کرا دیتے ہیں. تو وہ ایک پوری یعنی آل نائٹر ہمارا مسجد میں لگتا ہے, اور وہ بہت ہی مزیدار چیز ہوتی ہے, جہاں پہ گیمز بھی ہوتی ہیں, لیکچرز بھی ہوتے ہیں, کیو اینڈ اے ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ جو لوگ ویٹ کرتے ہیں وہ کیو اینڈ اے کا ہے, بیکاز ہم مختلف اسکالرس کو لا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلے بھائی جو بھی آپ کے سوال ہیں آپ پوچھیں. اینڈ سو اٹس سو انٹریکٹیو دا ہول تھنگ. آئی ریمبر ڈوئنگ ون آف دیز لاک اپس ان کراچی, اینڈ
میرے ساتھ اس ٹائم پہ بہت سارے نوجوان لڑکے تھے, ٹین ایجرس, آل آف دیم آر ٹین ایجرس, اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ گیمز بھی جو ہے نا موجود تھیں اور ڈفرینٹ چیزیں, آلموسٹ 3 hours یہ میرے ساتھ چمٹے رہے, Q&A کرتے رہے, رائٹ اپ ٹل دا ٹائم کہ فجر کا ٹائم آ گیا. سو امیجن کریں کہ اس سے مجھے پھر آئیڈیا ہوا کہ کتنی زیادہ نیڈ ہے ہمارے نوجوانوں میں کہ ان کو ایک پوائنٹ چاہیے کہ کوئی بندہ ہمیں ملے تو صحیح جس سے ہم سوال پوچھیں. بہت سارے ہمارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں دین کے معاملے میں, دنیاوی اعتبار سے, وی ڈونٹ نو ہو ٹو آسک. سو ونس دے گیٹ اے پرسن لائک دیٹ دین دے آسک بہت زیادہ, پھر اس میں وہ لوگ انوالو ہوتے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں یہاں پہ انڈیا پاکستان میں یہ سیکھنا چاہیے کہ مسجد کو ہم نے آباد کرنا ہے. مسجد کو ایسا نہیں کرنا کہ صرف وہ نمازیں کرا کے تو پھر وہ جو نارملی جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے مسجد کا وہ چابیاں کھنکھنا رہا ہوتا ہے کہ بھائی جلدی کرو یہاں سے اب جاؤ, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اینڈ پلس خواتین کا ارینجمنٹ بھی بہت ضروری ہے, بیکاز دیٹ واز دا وے اٹ واز ان دا ماسک آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہاں پہ خواتین جو تھیں وہ پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی, مرد آگے پڑھتے تھے. تو ڈیفینیٹلی ہماری مساجد میں بھی عورتوں کے لیے باقاعدہ طور پر انتظام کرنا چاہیے. اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر کوئی عورت جانا چاہتی ہے تو اس کا ہسبینڈ اس کو نہ روکے اس چیز میں, بلکہ آلدو عورت کی نماز گھر میں زیادہ بہتر اور افضل ہوتی ہے, بٹ ایک پروویژن موجود ہے. اور خاص طور پہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ان ٹائمز میں جہاں پہ اسلامک ایجوکیشن اتنی کامن نہیں ہے یا اتنی ایزیلی اویلیبل نہیں ہے یا لوگ اس سے ذرا دور ہیں, تو اس کیس میں تو اٹس آل دا مور امپورٹنٹ کہ آپ اس طرح کے حلقات اور اس طرح کی جو گیدرنگز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کنڈکٹ کروائیں مساجد کے اندر. بالکل, آئی ٹوٹلی اگری, کیونکہ تھوڑے تھوڑے اسٹیپس لینے پڑیں گے تبھی ینگ جنریشن جو اب گرو کر رہی ہے وہ دین کی طرف زیادہ آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایز یو نو ایوری ون از آن دیئر فونز دیز ڈیز, اینڈ سوشل میڈیا کا یوز اتنا زیادہ ہے, تو سوشل میڈیا کے تھرو جو دین کو پھیلانے کا کام کیا جا سکتا ہے وہ شاید ہی آج کسی اور میڈیم سے کیا جا سکتا ہوگا. سو واٹ از دا پاور آف انفلوئنس آف سوشل میڈیا؟ اگر کوئی چاہے تو وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے کیا کیا امپیکٹ لا سکتا ہے؟ سو آئی مین یو رائٹ کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں ڈبل ایج ویپن ہے. اس کے پروز اینڈ کونز ہیں, جس طرح ایک چھری ہے, چھری کے بھی پروز اینڈ کونز ہیں. چھری بذات خود حلال یا حرام نہیں ہوتی, چھری کا استعمال حلال یا حرام ہو سکتا ہے. تو چھری کے ساتھ اگر آپ نے کسی کو فروٹ وغیرہ کاٹ کے سرو کر دیا تو یہ تو بڑا اچھا کام کیا آپ نے, بٹ اسی چھری کے ساتھ اگر آپ کسی کے اوپر اٹیک کر دیتے ہو تو پھر یہ بڑا برا کام ہو گیا. بالکل اسی طرح سے سوشل میڈیا کے ایولز اور وائسز کے بارے میں ہمیں آئیڈیا ہے اچھی طرح سے, اور ہم اس پہ اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ اس کے ٹریپس اینڈ پٹ فالس کیا ہیں جس سے آپ بچیں. بٹ سوشل میڈیا کین بی اے ویری ویری پاورفل ٹول فار دا اسپریڈنگ آف اسلامک دعویٰ اینڈ یو نو دا دین آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کی پروپیگیشن کے لیے ایک بہت امیزنگ ٹول ہے, کیونکہ آج ہر بندے کے پاس ایک سمجھ لیں کہ ٹیلی ویژن اسٹوڈیو اس کے ہاتھ میں, وہ جب چاہے کچھ بھی کانٹینٹ کریٹ کر کے نیٹ پہ ڈال سکتا ہے فار دا ورلڈ ٹو کنزیوم. اینڈ جو بھی یہ پاور سمجھ جائے اس کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا بڑا یہ ایونیو ہے لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈس کو افیکٹ کرنے کے لیے. تو آج کے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اب یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ جس طرح ٹی وی کے اوپر جی وہ ایک پورا پروگرام لسٹ آ رہی ہے کہ جی فلاں پروگرام اتنے بجے ہوگا, فلاں پروگرام اتنے بجے ہوگا, ناؤ اسٹے ٹیون فار دیٹ پروگرام. ناؤ یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹے ٹیون فار اینی تھنگ, یو کین جسٹ کلک اینڈ یو ول گیٹ دا کانٹینٹ جب بھی آپ چاہتے ہیں. سو ہم بھی جب سوشل میڈیا میں آفیشیلی ہم نے پاؤں رکھا تو کیونکہ یہاں پاکستان میں کچھ سالوں کے لیے نا یوٹیوب بینڈ تھا. سو جب ہم لوگ اسٹارٹ ہوئے تھے تو وی اسٹارٹیڈ تب یوٹیوب واز اوپن, دین اٹ واز بینڈ فار اباؤٹ 3-4 years اینڈ دین دے ری اوپنڈ اٹ. سو وائل اٹ واز بینڈ ہم اپنا کام تو کرتے رہے, ہم تو اپنے ڈفرینٹ اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, مساجد میں پروگرام کرتے رہے. بٹ دا پاور آف دا سوشل میڈیا از سچ کہ ہم نے جب وہ سارا کانٹینٹ نیٹ پہ ڈالنا شروع کیا تو وہ بہت زیادہ عوام تک پہنچنا شروع ہوا. اٹ اسٹارٹڈ ریچنگ اے لاٹ مور پیپل ٹو دا پوائنٹ کہ انٹرنیشنلی وہ کانٹینٹ جو ہے وہ دیکھے جانے لگا. اینڈ پیپل ریئلی سیڈ کہ یو نو دس از ریئلی واٹ آر کڈز نیڈیڈ, اسپیشلی وہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ملکوں میں ہمارے ہیں, جن کو اور کوئی ایونیو نہیں مل رہا ہوتا کہ اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں, تو ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز بنی. سو آئی تھنک اگر آپ اس کو اسمارٹلی یوٹیلائز کریں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے. اٹ کین بی سم تھنگ دیٹ ول بی ریوارڈ ورتھی فار یو ایون آفٹر یو ہیو پاسڈ اوے. تب بھی آپ کے لیے قبر میں بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر آپ اور یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر آپ نے نیگیٹو کانٹینٹ کریٹ کیا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے گناہ کے فارم میں ایک گناہ جاریہ بن سکتا ہے آفٹر یو ہیو گون اوے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جب بھی کوئی کانٹینٹ کریٹ کریں اپنی نیت کو, اپنے کانٹینٹ کو الائنمنٹ اس کی صحیح کر لیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی اس میں شامل نہ ہو. اینڈ انشاءاللہ اف یو ڈو اٹ دا رائٹ وے دین اٹ کوڈ بی اے گریٹ بلیسنگ فار یو.
اینڈ اس کے علاوہ ایک چیز میں نے نوٹس کری ہے، مسلم کمیونٹی میں کرٹیسزم کی ایک بہت خراب عادت ہے. اگر کوئی بھی اور ریلیجن یا کوئی بھی اور کمیونٹی کا انسان تھوڑا بھی اوپر اٹھتا ہے یا وہ گلوبل لیول پہ ریکگنائز ہوتا ہے، دیر کمیونٹی سپورٹس دیم اینڈ دے آر پراؤڈ آف دیٹ پرسن. بٹ اگر مسلم کمیونٹی سے کوئی کسی بھی فیلڈ میں آگے آنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اسلامک فیلڈ ہی کیوں نہ ہو، اس کو کرٹیسائز کرنے والے بہت زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بیکاز اگین وہی ایک مولڈ ہے جو ہم نے اپنے دماغ میں بنایا ہوا ہے، اگر آپ اس میں فٹ نہیں ہوتے تو لوگ آپ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو ایز اے کمیونٹی ہم کیسے اس کرٹیسزم کی عادت کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ سو دیکھیں، ایک چیز ہے کہ کرٹیسزم از پارٹ اینڈ پارسل آف دعوی ورک، یا کوئی بھی اگر آپ خیر کا کام کرتے ہیں تو یو آر ناٹ چاکلیٹ آئس کریم، یو کینٹ پلیز ایوری ون. ٹھیک ہے، دیر ول بی پیپل ہو ول کرٹیسائز یو، دیر ول بی پیپل ہو ول ہیٹ آن یو. فار ایگزامپل، آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، جو بھی آپ نے چیز کہنی ہے، اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو ضرور رکھیں جو دین کے معاملے میں نالجبل ہوں، جو آپ کو رائٹ گائیڈنس دیں. سو فار ایگزامپل، ہم لوگ اپنے یہاں اپنے جو اسکالرز ہیں، اپنے جو ٹیچرز ہیں، اپنے جو ہمارے مینٹورز ہیں، ان کی بات کو بہت سیریس لیتے ہیں. بٹ اگین سوشل میڈیا پہ اگر کوئی خواہ کرٹیسزم کر رہا ہے، ریلی اٹ ڈزنٹ ریلی میک اے ڈفرینس. کوئی ویسے بندہ کچھ بات کہہ دے، اٹ ریلی ڈزنٹ میک اے ڈفرینس. آپ کو تھوڑی سی اپنی چمڑی بھی ذرا سخت کرنی پڑتی ہے ٹو ٹیک آن اے لاٹ آف دس. اینڈ اسپیشلی جس فیلڈ میں ہم لوگ ہیں، ہمیں تو فار ایگزامپل جو لبرل لیفٹ پہ لوگ ہیں، یا جو لوگ فار ایگزامپل اسلام ہیٹنگ قسم کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے، گالیاں بھی ملتی ہیں، ڈیتھ تھریٹس بھی ملتے ہیں. بٹ دیٹ ڈزنٹ اسٹاپ اس فرام ڈوئنگ واٹ وی ڈو. سو وی ڈو واٹ وی ڈو، ہمیں پتہ ہے. ہاں، لیکن اگر ہمارے اساتذہ فار ایگزامپل ہمارے جو ٹیچرز ہیں، وہ اگر ہمیں کہتے ہیں کہ یار اس معاملے میں آپ لوگ تھوڑا سا آؤٹ آف لائن ہو رہے ہو، یا اس معاملے میں آپ ایسے ہو رہے ہو، تو اس میں ہم اپنے آپ کو ضرور ریکٹیفائی کرتے ہیں. سو اٹ ریلی ڈپینڈز ہو از دا ون گیونگ یو دیٹ کرٹیسزم. کیونکہ میں اپنے یہاں پہ نوجوانوں کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہر قسم کے کرٹیسزم کو آپ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں. بٹ رادر آئی وڈ سے کہ سی ویئر دا کرٹیسزم از کمنگ فرام. اف اٹس کمنگ فرام یور ٹیچرز، یور مینٹورز، پیپل ہو جو آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں، جو لوگ آپ کے لیے کیئر کرتے ہیں، جو آپ کے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے اگر کرٹیسزم آ رہا ہے، اس کو ذرا ایٹ لیسٹ سن لیں. اور اگر آپ ان کو کوئی ریشنل قسم کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں تو آپ دے دیں. لیکن جو ایک رینڈم ہوتا ہے نا عوام ہجوم کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور ادھر ادھر کی باتیں، اس کو زیادہ آپ کو امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. بیکاز اگین جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اٹ ول بی نیئر امپاسبل فار یو ٹو پلیز ایوری ون. اینڈ ایون دس واز ناٹ دا وے آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ٹیچر کوئی نہیں، آپ سے اچھا پریچر کوئی نہیں، آپ سے اچھا دین کا دائی کوئی نہیں، آپ سے اچھا کوئی بات کرنے والا کوئی نہیں. بٹ ایون دین ڈسپائٹ دا فیکٹ، آپ سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہے، بٹ ڈسپائٹ آل آف دوز تھنگس، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیٹ نہیں ملی؟ کیا لوگوں نے ان کی مخالفت نہیں کی؟ یعنی ایک بندہ جس کے بارے میں آپ کچھ بھی غلط پوائنٹ نہیں کر سکتے، اس کو بھی لوگ کیا کچھ نہیں کہہ رہے کہ یہ مطلب ناؤز باللہ کاہن ہے اور ساحر ہے اور جادوگر ہے اور یہ وہ، یعنی کیا کیا باتیں نہیں کی. اور پھر ان کو طائف میں پتھر مارے جاتے ہیں. تو اپوزیشن از اے پارٹ آف دس ہول ورک. بٹ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپوزیشن کس سائڈ سے اور کس اینگل سے ڈائریکٹڈ ہے، اس کے مطابق پھر آپ اپنے آپ کو، اگر تو اصلاح بنتی ہے اصلاح کر لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، پیپل ہیو نو کمپریہنشن آف دس ایشو، میں نو پرابلم، کیپ ڈوئنگ واٹ یو ڈو انشاءاللہ. اینڈ لاسٹ کویشچن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ واٹ میسج یو وانٹ ٹو گیو ٹو اے پرسن جو دین کی طرف آنا چاہتا ہے، اپنی لائف کو بالکل کمپلیٹلی چینج کرنا چاہتا ہے، بٹ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ شاید مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان کی یہ سب سے بڑی ٹرک ہے کہ انسان کو ہوپ لیس کر دیتا ہے. اف آئی ایم بینگ آنیسٹ، تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا، اور مجھے بھی شیطان نے اسی وسوسے میں ڈالا ہوا تھا کہ یو نو اللہ ول نیور forgive you واٹ ایور sins you might have done. اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کا جہنم کی آگ میں ہی جانا پڑے گا، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد اگر وہاں سے نکل آئے تو نکل آئے. تو اس سے نا ایک کائنڈ آف مینٹل پیرالسس کی اسٹیٹ آ جاتی ہے، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، تو چلو مائٹ از ویل کنٹینیو دس لائف. جب معاف ہونا ہی نہیں ہے تو پھر چلو پھر ایسے ہی لائف گزار لیتے ہیں. بٹ when I read these آیات from the قرآن for example، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ گناہ یعنی ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو واقعی میں اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں.
تو اللہ تو کہہ رہے ہیں میں محبت کرتا ہوں, تم آج گناہ گار تھے, کل تم توبہ کر لیتے ہو, تم میرے پیارے ہو جاتے ہو, تم میرے محبوب ہو جاتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ یعنی آپ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے. all the sons of Adam, all the children of Adam are sinners, but the best of them are those who repent. تو گناہ کون شخص ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ کوئی بڑے گناہ کرتا ہے, کوئی چھوٹے کرتا ہے, یعنی کوئی صغیرہ کرتا ہے, کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے, کوئی غلطی سے کرتا ہے, کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے, کوئی چوری چھپے کرتا ہے, کوئی کھلم کھلا کرتا ہے. گناہ گار تو سارے ہی ہیں, لیکن ان میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. تو لیٹس ٹیک دیٹ ایز این اپرچونٹی ٹو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. نو میٹر ہاؤ بیڈلی یو میسڈ اپ. وہ بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ ہمارے سامنے جس نے 99 مرڈرز کیے تھے, پھر ایک اور بندہ بھی مار دیا, 100 پورے کر دیا اس نے, سینچری ہوگی اس کی. اینڈ ایون آفٹر دیٹ, آفٹر کلنگ 100 پیپل, جب وہ توبہ کرتا ہے اور دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے اس جگہ سے روانہ ہو جاتا ہے, راستے میں مر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہز ہارٹ واز ان دا رائٹ پلیس اینڈ ہی واز ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ اٹ. یہ نہیں کہ بس چلو پھر کبھی توبہ کر لیں گے, دیکھ لیتے ہیں جب ٹائم ہوا تو. نہیں, اس نے ارادہ کیا توبہ آج سے کر رہا ہوں, اور اس کے لیے ایکٹیولی وہ اس شہر کو چھوڑ کے کہیں اور جانے کے لیے تیار ہو گیا, اور اس راستے میں مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اس کو. سو اللہ تعالیٰ آپ کی منزل کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ آپ کے اینڈ رزلٹ کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹ کو دیکھتے ہیں. ایز لانگ ایز یو آر میکنگ این ایفرٹ ٹو ٹرن ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیٹس واٹ ریئلی کاؤنٹس اینڈ دیٹس واٹ ریئلی میٹرز. تمہاری آڈینس کو میں یہ کہوں گا کہ ایون دو یو مائٹ بی انوالوڈ ان سنز رائٹ ناؤ, or even though you may have committed some major sins previously, never lose hope in the mercy of Allah. You can always turn back. اگر میرے سے بندہ دین پہ آ سکتا ہے تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. میرے دل سے دعائیں ہیں آپ سب کے لیے انشاءاللہ. آمین. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے بہت سارا وقت دیا اپنا اس پوڈ کاسٹ کے لیے, اینڈ دعا ہے کہ آپ جتنا بھی ٹائم اپنا اور اپنے ایفرٹس اس کام میں لگاتے ہیں, اللہ اس سب کو قبول کرے اور دین و دنیا میں آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. Thank you so much for having me جی. جزاک اللہ خیر. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your entire family. Lots of du'as for you جی. آمین آمین. تو یہ تھا میرا پوڈ کاسٹ ود راجہ ضیاء الحق. آئی ہوپ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس سے فائدہ بھی پہنچا ہوگا. آپ کو اس پوڈ کاسٹ کی سب سے اچھی بات کون سی لگی پلیز کامنٹ کر کے بتائیے, اینڈ میں اسی طرح کے اور یوزفل پوڈ کاسٹ انشاءاللہ لاتی رہوں گی. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, اینڈ آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم. دس از می رمشا سلطان سائننگ آف.